ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو النصر اسلامک کلاسز۔ ہم پچھلی 2-3 کلاسز سے جنگ بدر کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں اور کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ اب آپ سمجھ لیجیے کہ 2 کلاسز ہماری آلریڈی ہو چکی ہیں، اگر ہم 3 بھی کہیں تو کچھ اس میں وہ نہیں ہوگا، اور آج چوتھی کلاس ہے ہماری جس میں ہم جنگ بدر سے ریلیٹڈ واقعات کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو آپ سوچیے کیونکہ یہ اسلام کی پہلی آپ کہہ لیں جنگ تھی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے جس میں حصہ لیا، اور اس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، تو بہت بڑی ایک ڈیسائسو بیٹل ہے اسلامک اگر ہسٹری کو دیکھا جائے تو پہلی بھی ہے، اور بڑی اگر بیٹل دیکھا جائے تو ویسے تو میں ڈسکس کر چکا ہوں ڈیٹیل سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اس سے پہلے بھی جنگیں کر چکے تھے، چھوٹی چھوٹی اسکرمشز ہو چکی تھیں، سریات اور نقلہ جو سریات اور غزوات جو ہو چکے تھے اس سے پہلے، تو ان کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک جنگ ہے اسلامک ہسٹری میں اگر دیکھا جائے تو، اور اس پر علماء اکرام کا بھی اجماع ہے، اور آپ کہہ لیں کہ اس میں سب سے زیادہ ڈیٹیلز ہمیں اسی جنگ کی ملتی ہیں، اور کیونکہ پہلی جنگ تھی اس وجہ سے، اور ڈیسائسو بیٹل تھی تو بہت زیادہ ڈیٹیل ملتی ہے ہر کتاب میں۔ اگر آپ دیکھیں گے کوئی بھی سیرت کی کتاب دیکھیں گے تو اس میں سب سے زیادہ ڈیٹیل بدر اور احد کی ہی ملتی ہیں، سب سے زیادہ جو ہمیں ڈیٹیلز ملتی ہیں۔ تو جیسے جیسے ویسے بھی ٹائم آگے بڑھتا جائے گا تو ہم دیکھیں گے کہ سیرت کی جو ڈیٹیلز کا معاملہ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں گے کہ شروعات میں صحابہ اکرام نے شاید اس وقت نہیں سوچا تھا کہ اتنا بڑا ریولیوشن آئے گا۔ یہ اس وقت تو وہ، اور پرسیکیوشن بھی ان کے اوپر ہو رہا تھا، یہ بھی بہت بڑا ریزن تھا کہ پرسیکیوشن ہو رہا تھا، اور جتنے شروعات کے دور کے صحابہ تھے وہ جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا یا اس کے بعد جو دور آیا ہے پرسکون دور آیا ہے، تب تک ان کی وفات ہو چکی تھی، زیادہ تر لوگ شہید ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد اگر کچھ لوگ بچے تھے تو فتح مکہ کے بعد ان کی جو ہے وفات ہو چکی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ تو اس وجہ سے ہمیں کافی ساری ڈیٹیلز ملتی ہیں، اسی وجہ سے ہم اس جنگ کو بہت ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں، تاکہ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی بھی ہماری جو کلاسیکل آپ کہہ لیں سیرہ بکس ہیں ان کے اندر جتنی بھی ڈیٹیلز ملتی ہوں، چاہے وہ ابن اسحاق ہو، آپ کہہ لیں کہ ابن سعد ہو، یا پھر الرحیق المختوم ہو، یہ جتنی بھی بڑی بڑی کلاسیکل ہماری سیرہ بکس ہیں تو اس میں جتنی بھی ڈیٹیلز ملتی ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ساری ڈیٹیلز کو لے کر کے آ جائے تاکہ یہاں پر رکھا جائے، اور ایک کہہ لیں کہ ایک ایسا مطلب آپ کے سامنے اس طریقے سے رکھی جائیں کہ آپ کو اس کو سننے میں بھی مزہ آئے، کیونکہ دیکھیے جنگ کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، جتنی بھی آپ کو جنگ کی احادیث ملیں گی یا ڈیٹیلز ملیں گی تو وہ بٹس میں ملتی ہیں، بٹس اینڈ پیسز آپ کہہ لیں کہ کچھ حصہ یہاں کا ملا، کچھ واقعہ وہاں کا ملا، تو ان کو اکٹھا کرنا، یہ آپ کہہ لیں جتنی بھی سیرہ کی کتابیں ہیں ان میں الگ الگ پیٹرن آپ کو مل سکتا ہے اس چیز کو لے کر کے کہ پہلے یہ واقعہ ہوا یا وہ واقعہ ہوا، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم 100% پروف کے ساتھ کہہ سکتے ہوں کہ یہ واقعہ پہلے ہوا اس کے بعد پھر یہ واقعہ ہوا۔ اس کو الائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایک کرونالوجیکل آرڈر میں کہہ لیں کہ سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جتنے بھی علماء اکرام گزرے ہیں ان کے ذریعے، تو انشاءاللہ اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو اتنا زیادہ یہاں پر ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی کلاس میں بھی ہم جو جنگ بدر ہے اس کے ہی واقعات کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ آج جو ہے میں اس کی جو مسلمانوں کی جو آرمی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرگنائز کرائی ہے، کس طریقے سے وہ تیار ہوئے، جو ان کا پورا ایک فلینک تیار ہوتا ہے، پوری ایک بٹالین تیار ہوتی ہے مسلمانوں کی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں، اور صحابہ اکرام کی طرف سے خاص طور سے انصار کی طرف سے ایک افرمیٹو کال آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہم جنگ کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاص طور سے سعد بن معاذ نے جب وہ یہ بات کہی تھی، پچھلی کلاس میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس چیز کو، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے صحابہ اکرام کو جو آرمی تھی مسلمانوں کی اس کو کس طریقے سے آرگنائز کیا ہے، اور کس طریقے سے پھر قریش کی جو پوری آرمی تھی وہ آئی ہے، اور پھر جو مسلمانوں کے اور قریش کے درمیان جو پوری جنگ ہوئی اس کی ڈیٹیلز کو انشاءاللہ ہم آج ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، جتنی زیادہ ہو سکتی ہیں اتنی زیادہ میں کوشش کروں گا کہ ان سب ڈیٹیلز کو یہاں پر ڈسکس کیا جائے۔ اب دیکھیں، جب سعد بن معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک افرمیٹو کال دیتے ہیں، یہ بتاتے ہیں ان کی کہ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنگ کے لیے آگے بڑھیے اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، بھاگیں گے نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے صحابہ اکرام کو آرگنائز کر کر کے بدر کی طرف آتے ہیں، بدر پہنچتے ہیں۔ مسلمان جو تھے وہ بدر پہلے پہنچ جاتے ہیں، جو بدر کا میدان تھا اس کے بارے میں میں نے ڈسکس کیا تھا پچھلی کلاس میں ڈیٹیل سے، تو وہ آپ کو پچھلی کلاس میں مل چکا ہے۔
تو بدر کی جو آؤٹسکرٹس اس کی بدر کی آؤٹسکرٹس پر پہنچتے ہیں صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مسلمانوں کی جتھے کو لے کر، آرمی کو لے کر. اور جو آپ کہہ لیں کہ ایک گراؤنڈ ہوتا ہے، جو گراؤنڈ ہوگا اس کے آؤٹسکرٹس پر ہوتے ہیں، بالکل باؤنڈری پر ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی باؤنڈری پہ بالکل پیچھے آرچرڈ یعنی کہ ایک فارم تھا جہاں پر کھجور کے پیڑ لگے ہوئے تھے، چھوٹا سا باغیچہ تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام کیا اور وہاں پر آرمی کو سیٹ ہونے کا حکم دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ یہ ایڈوانٹیج رہے گا ہمیں کہ جو پیڑ ہیں اس کی چھاؤں رہے گی ان کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر. جب جنگ ہوگی اس سے پہلے، جب تک کہ جو قریش مکہ ہے تب تک آئے نہیں ہیں، تو جو ہیٹ ہوگی وہ ان کو ایگزاسٹ نہیں کرے گی، ان کی انرجی کو ختم نہیں کرے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہتری کے لیے سوچتے ہیں. ان کی جو صحابہ اکرام تھی یا ان کا جو پوری آرمی تھی، مسلم آرمی تھی. اب اس میں ہوتا کیا ہے، ایک صحابی بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہوتا ہے یہاں پہ. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہیومن کیریکٹر ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو میں نے پچھلی کلاس میں بھی کہا تھا کہ بذات اسپیشی اگر آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ ایک انسان ہی ہیں. حالانکہ میں پھر سے اس بات کو ایمفیسائز کر دوں کہ میں رتبے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ایز اے ہیومن اسپیشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا وہی، ان کو بھوک بھی لگتی ہے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا بھی ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی خواہشات بھی ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی پیمانے کی تھیں جو عام انسانوں کی ہوتی ہیں. حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ وہ ایک الگ ایکسٹریم لیول پر تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین سوچا کرتے تھے. اگر جسمانی خواہشات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کبھی حرام طریقے سے انہوں نے ان کو اپنا پورا نہیں کیا، ہمیشہ حلال طریقے سے ہی کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں پر بھی ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملتا ہے، جھوٹ مطلب گھڑا ہوا واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا. تو بذات انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی معیار ہے. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ چیز نہیں تھی، ان کے ساتھ یہ پرابلم نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بڑھ کر تھے. تو اسی وجہ سے اس میں بھی ایک خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہہ لیجیے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے لیول پر لگ کر کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ایک ڈیسیجن لیتے ہیں کہ جو آؤٹسکرٹس ہے، جو بدر کا آؤٹسکرٹ ہے اس کی ہم وہاں پر رکتے ہیں اور جو پیڑ ہوں گے وہ ہمارے لیے چھاؤں کریں گے. تو اس پر ایک صحابی ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بالکل پوچھیے. تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو یہاں پر آؤٹسکرٹس پر رکنے کا، کیمپنگ کرنے کا جو ڈیسیجن ہے، وہ آپ کا اپنا پرسنل ڈیسیجن ہے یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کمانڈ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اسپیشل کمانڈ نہیں آئی ہے اس چیز کو لے کر کے. میرا یہ خود اپنا اوپینین ہے، کیونکہ میں نے سوچا ہے کہ یہاں پر ہمیں چھاؤں رہے گی، آسانی رہے گی، تو ہم یہاں پر کیمپنگ کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کیس میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ایک بہترین ایڈوائس دینا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ ایڈوائس ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس جگہ پر کیمپنگ نہیں کر کے اپنے آپ کو تھوڑی سی آگے جا کر کے ہم کیمپنگ کرتے ہیں. جو جگہ تھی بدر کے میدان کے اندر جا کر کے ہم اپنے کیمپنگ کرتے ہیں مسلمانوں کی. رسول اللہ ان سے ریزننگ پوچھتے ہیں اس کی. تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ دیکھیے، ایک تو جس جگہ پر ہم ہیں وہ جگہ جو ہے وہ کافی جو مٹی تھی وہاں کی بہت ڈھیلی مٹی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے آثار ہیں، بادل وغیرہ ہوں گے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ آثار ہیں بارش پڑ جائے. اگر بارش پڑی تو ہم لوگوں کے لیے بڑا ڈس ایڈوانٹیجیس ہوگی یہ چیز، کیونکہ بارش پڑے گی یہاں پر تو یہ کیچڑ بن جائے گی، دلدل سا بن جائے گا، ہمارے پیر جو ہیں وہاں پر ٹکیں گے نہیں، جمیں گے نہیں، اکھڑتے رہیں گے، پھسلتے رہیں گے. تو یہ بیٹل کے لیے، جنگ کے لیے آپ کہہ لیجیے، نہ ہمارے لیے اچھا ہے، نہ ہی ہمارے جو جانور ہیں، گھوڑے ہوں، اونٹ ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. تو یہ ایک ڈس ایڈوانٹیج ہو جائے گا ہمارے لیے. اور دوسرا کہتے ہیں کہ ہمیں پانی، کیونکہ اتنی بڑی فوج ہے ہمارے ساتھ، اتنے سارے لوگ ہیں، 350 کی ہمارے پاس تعداد ہے، عدد ہے ان کا، تو لوگوں کو جو ہے پانی کی ضرورت پڑے گی. پانی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ وہاں پر شدت ہوا کرتی تھی پانی کی، اور پانی بہت مشکل سے ملا کرتا تھا. اب ایک آرمی کے لیے کتنا لمیٹڈ پانی لے کر کے چلیں گے، اور حالانکہ جنگ کی نیت سے بھی نہیں آئے تھے. انہوں نے تو یہ سوچا تھا کہ قافلہ ہوگا اس کو کنفسکیٹ کریں گے، واپس چلے جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دوسری ایڈوائس دیتے ہیں کہ جو آگے ہم دیکھیں گے بدر کا کنواں ہے، جو مین کنواں ہے جس کی وجہ سے اس کا نام بدر پڑا ہے اس میدان کا. تو وہ کہتے ہیں وہاں پر ایک بدر کا کنواں ہے اور اس کے آس پاس چھوٹے موٹے اور کنویں تھے. کہتے ہیں کہ ہم ان کے آگے آ کر کے کیمپنگ کرتے ہیں، اس سے ایک فائدہ ہمیں یہ ملے گا کہ جو بدر کا جو مطلب کنووں کا پانی ہوگا وہ صرف اور صرف ہمارے پاس ہوگا اور دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہماری آرمی کو کبھی بھی پانی کی کمی نہیں پڑے گی، چاہے کتنے دن لڑائی چلے یا کتنے دن بھی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے، چاہے سچویشن کتنی بھی زیادہ خراب ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے. اور کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی ایڈوائز کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتی ہے
کہ حباب ابن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی ایڈوائس پرفیکٹ ہے، صحیح مناسب ایڈوائس ہے، اور ہمیں جو مسلمانوں کو کیمپنگ ہے وہ آگے آ کر کے کرنا چاہیے، بدر کے کنویں سے آگے آ کر کے کرنا چاہیے۔ تو صحابہ اکرام جو ہے وہاں پر آ کر کے پھر آگے جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم دیتے ہیں کہ وہاں جا کر کے کیمپنگ کریں جہاں پر حباب ابن المنذر نے ہمیں بتایا ہے۔ تو دیکھیے اس چیز کو لے کر کے ایک اس کو ڈسکس اس وجہ سے کیا ہے کہ اس کو لے کر کے ایک کہہ لیں کہ بہت ہی غلط عقیدہ لوگ بناتے ہیں اس چیز کو لے کر کے، کیونکہ دیکھیے اسلام میں بہت سارے سیکٹس ہوئے ہیں، بہت سارے آپ کہہ لیں کہ فرقے بنے ہیں الگ الگ۔ اس میں سے ایک فرقہ ایسا ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ اسلامک تھیولوجی میں اگر ہم دیکھیں تو حدیث جو ہے اس کی بہت زیادہ کوئی امپورٹنس نہیں ہے، ایون یہاں تک بھی کہتے ہیں، اس کی بدترین شکل یہاں تک جاتی ہے کہ حدیث جو ہے لٹریچر وہ کوئی اسلام نہیں ہے، ہم اس کو مانیں گے نہیں، ہم صرف اور صرف قرآن کو مانیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، یعنی کہ جو احادیث کی جو لٹریچر ہے وہ ہمارے لیے کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ہم اس کو اس طریقے سے نہیں لیں گے جتنا زیادہ ہم قرآن کے مکلف ہیں، ہم قرآن کو مانیں گے، اور حدیث ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل اوپینین ہے، نعوذ باللہ، اتنی مطلب اس ایکسٹریم تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کا پرسنل اوپینین ہے، ہمارے اوپر فرض نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ واقعہ اٹھاتے ہیں کہ یہی واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے پیش کی تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی بھی وحی آ گئی، اور صحابہ اکرام نے بھی کہا کہ نہیں، آپ کی رائے ٹھیک نہیں ہے، آپ کی یہاں پر بات جو ہے ٹھیک نہیں ہے، بلکہ جو ایکسپرٹ تھے حباب ابن المنذر انہوں نے وہ رائے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھی جبرائیل کے ذریعے بتایا کہ نہیں، آگے ہی جا کر کے اسٹیبلش کرا جائے جو ہوگا۔ تو اس چیز سے وہ جو ہے ایک بہت غلط عقیدہ گھڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حدیث لٹریچر کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ دیکھیے اس کو مطلب یہ ایک باطل نظریہ ہے، یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ نہیں ہمارے لیے حدیث جو ہے امپورٹنٹ، یہ نظریہ جو ہے، یہ کانسیپٹ جو ہے یہ باطل کیوں ہے، یہ اس کی کافی ساری وجوہات بن سکتے ہیں، لیکن 2-3 امپورٹنٹ چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں تو جس کی وجہ سے ہم اس کو باطل کہہ سکتے ہیں، یہ نظریہ جو ہے کہ ہمارے لیے حدیث لٹریچر جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اور صرف قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہم قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں سب کچھ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ واقعہ ہوا جس میں حباب ابن المنذر جو ہے رسول اللہ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ ہم آگے آ کر کے اپنی کیمپنگ کرتے ہیں، تو اس میں دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو یہ بدر کا واقعہ ہوا، یہ بدر جو ہے کوئی شریعت نہیں، یہ ایک ون ٹائم ایونٹ ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ شریعت سے مطلب میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا حکم ہو جیسے نماز پڑھنا ہے تو مسلمانوں کو نماز روز پڑھنا ہے، 5 وقت پڑھنا ہے، اس کے جو حکم ہوں گے اس میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی ایسا معاملہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے نماز پڑھی تو صحابہ اکرام نے ان کو ایڈوائس کی کہ یا رسول اللہ یہ صحیح موقع نہیں ہے، مطلب یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، آپ اس طریقے سے پڑھی تو زیادہ بہتر ہوگا، تو رسول اللہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ تمہارا موقع بہترین ہے۔ وہ ایک ون ٹائم ایونٹ ہے جو کہ ایک ٹیکنیکل چیز تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسپیکٹیو سے اگر دیکھیں تو، کہ رسول اللہ نے سوچا کہ یہاں پر زیادہ بہترین ہے کیونکہ یہاں پر شیڈ ہوگا، سن ہوگا، مطلب چھاؤں ہوگی سورج سے، اور صحابہ دوسرے جو صحابہ تھے آپ کہہ لیں کہ وہ زیادہ ایکسپرٹ تھے اس چیز میں، جو آپ کہہ لیں کہ اس چیز کو الاؤ بھی کیا گیا اسلام میں کہ اگر ہم کوئی ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ ہمیں مل رہا ہے یا کوئی ٹیکنیکل چیز ہے جو ہمیں مل رہی ہے، بہتر چیز مل رہی ہے 2 چیزوں میں، تو ہم اس کو بہتر چیز کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہیں سے جو چیز ہمارے لیے ایک پازیٹیو چیز ہونا چاہیے تھی، اس کو جب آپ کہیں کہ کم عقلی ہوئی، کم عقل سے انہوں نے سوچا تو اس کو ایک نیگیٹو چیز میں کنورٹ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رائے ہے کوئی بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، اس کو دیکھنا کیا چاہیے تھا، اصل جو آپ کہہ لیں کہ انٹلیکچوئل جو ہوگا، اصل جو مجتہد ہوگا وہ کس طریقے سے دیکھے گا اس واقعے کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی شریعت کے مطلب واقع معاملات نہیں ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپرٹ ایڈوائس ایکسیپٹ کی ہے، اور کہا ہے ایک دروازہ کھول دیا ہے کہ جو دین میں مطلب کوئی چیز کو انجیکٹ نہیں کرایا جائے یا دین میں نہیں داخل کیا جائے، اس کو دین نہیں بنایا جائے، تو اس کو ہم کسی ایکسپرٹ کا اوپینین لے سکتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھیں کہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہوتا ہے، ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ ہوتا ہے، تو اس کو اسلام میں اسی وجہ سے انہی بنا پر یہی کچھ چند احادیثیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اخذ کیا جاتا ہے کہ ہاں ہم ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ کو لے سکتے ہیں۔ اگر ہمیں مل رہا ہے کہ اسلام میں اس سے ہمیں کوئی رہنمائی نہیں مل رہی ہو، جیسے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے تو وہ رہنمائی، حالانکہ ایسا نہیں کہ ہمیں رہنمائی نہیں مل رہی ہے، وہ ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ کو ایکسیپٹ کرنا، وہ دروازہ کھولنا ہی وہ اسلام کی رہنمائی ہے۔ اگر ہم کہہ لیں کہ اگر ہم بڑے پرسپیکٹیو پر سوچیں دیکھیں تو اپنی سوچ کا دائرہ بڑھا کر کے دیکھیں ہم تو یہ ایک تو ریزن ہوا کہ وہ کوئی ایک شریعت نہیں ہے، وہ ون ٹائم ایونٹ ہے، ایسا نہیں ہو رہا کہ بار بار بدر کی جنگ ہو رہی ہے تو ہم پھر سوچیں کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اوپینین تھا وہ اس چیز میں میٹر نہیں کرتا، ہم پھر ان کے جو دوسرے صحابہ اکرام یا کسی اور انسان کے میٹر کو اوپینین کو لے لیں کہ دوبارہ سے بدر ہونے والی ہے تو کسی اور نے آ کر کے ایک اور ایڈوائس دی تو ہم اس کے ایڈوائس کو مان لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڈوائس کو نعوذ باللہ ایک سائڈ پر کر دیں، درکنار کر دیں۔ دیکھیں دوسرا جو اس کا سب سے بڑا ریزن آتا ہے
کہ اگر ٹھیک ہے ہم مان بھی لیں کہ یہ چیز ہے، اگر مان بھی لیں، حالانکہ میں اس اوپینین میں نہیں مانتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو ماننا چاہیے، لیکن اگر پھر بھی اگر ہم فار دا سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لیں، اس کو کنسیڈر بھی کر لیں اس چیز کو، تو دیکھیے حباب ابن المنذر جو تھے انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی پوچھ لیا، ان کے پاس یہ لبرٹی تھی، ان کے پاس یہ موقع تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی پوچھ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی ان کو بتا دیا کہ ہاں یہ میرا پرسنل اوپینین ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمانڈمنٹ نہیں، تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اور آپ اپنا جو آپ کا اوپینین زیادہ اچھا ہے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں آج کے معاملے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل اوپینینس کی نعوذ باللہ ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی جہاں پر بہترین رائے لگ سکتی ہے ہم وہاں پر اپنی رائے یا ایکسپرٹس کی رائے کو ایکسیپٹ کریں گے، تو دیکھیے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود نہیں ہے ہمارے پاس، جن سے ہم جا کر کے ڈائریکٹلی پوچھیں کہ یا رسول اللہ یہ جو دین کا معاملہ ہے یہ آپ کی پرسنل ایڈوائس ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کا کمانڈمنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، کیونکہ ہمیں یہ لگ رہا ہے، حالانکہ ہمیں لگ رہا ہے وہ ہوگا نہیں، کیونکہ اگر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کو نمایاں کر دیتے یا اللہ تعالیٰ اس کو پہلے نمایاں کر دیتا، جیسے کہ ہمیں بہت سارے کیسز میں ملتا بھی ہے، تو ہم پوچھ نہیں سکتے، ہمارے پاس یہ لبرٹی نہیں ہے، یہ آزادی نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی پوچھ لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیں کہ ہاں یہ میرا اوپینین ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمانڈمنٹ ہے۔ اگر یہ دروازہ ہم نے کھول دیا، یہ آپ کہہ لیں کہ ایک فتنوں کا دروازہ بن جائے گا، ہر انسان کا جس کا جو دل چاہے گا وہ یہی کہے گا قرآن کے علاوہ ہر چیز کو کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ایک پرسنل اوپینین ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اپنی ایکسپرٹس کی رائے رکھیں گے، اور ہر انسان کا تھنکنگ کا لیول الگ الگ ہوگا، وہ اپنے حساب سے ہر چیز کو غلط کرتا رہے گا، اور دین کی جو ایک بنیاد ہے بالکل ڈسٹرائے ہو جائے گی۔ آپ سوچیے کہ دین جو اتنے سال سے پریزرو کیوں ہے، انہی چیزوں کی وجہ سے پریزروڈ ہے کہ قرآن کو جو اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہوا ہے، قرآن میں مطلب کوئی انکریمنٹ نہیں ہوا ہے، کتنے لوگ اٹھے، کتنے فتنے اٹھے ایسے کر کے جنہوں نے اس پر کویشچن کرنے کی کوشش کی، اس میں کوئی چیز انجیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ علماء اکرام کی اس چیز پر بہت زیادہ سختی تھی کہ نہیں ہم اس چیز میں اتنا جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا، ہم اس میں کچھ زیادہ مطلب دین میں داخل نہیں کریں گے۔ تو سوچیے اگر آپ اتنا بڑا ایک دروازہ کھول دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اوپینین ہے ہم نہیں مانیں گے، ہم ایکسپرٹس کی رائے مانیں گے، تو یہ ایک بہت بڑے مطلب دین کے بیس کو ہی ہلا دے گا پورا، حالانکہ سننے میں بہت زیادہ عجیب سی لگے گی آپ کو کہ نہیں دین کا بیس کیسے ہل سکتا ہے، لیکن چھوٹے اسکیل پر آپ کو ابھی پتہ نہیں چلے گا کہ ایک دو تین رائے میں، لیکن وہ ہلکے ہلکے بڑھ کر کے اتنی بدترین شکل لے لیتا ہے کہ وہ بدل کر کے کچھ اور ہی ہو جاتا ہے اور دین کی بیس کو ہی ہلا دیتا ہے۔ دیکھیے ایک جو تیسری چیز جو میں کہنا چاہوں گا کہ وہ یہ کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں یہ اپنے آپ میں ہی بڑی بدترین چیز ہے، بڑی افسوسناک بات کہہ لیں آپ کہ ہے کہ کوئی مسلمان وہ یہ سوچے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل اوپینین ہے اور ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں قرآن ہی کافی ہمارے لیے سمجھنے کے لیے، تو آپ سوچیے کہ بڑا بدترین شخص ہوگا جو کہ 1400 سال بعد جس کے پاس اب تک پریزروڈ ہے اسلام، وہ کس وجہ سے پریزروڈ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی وجہ سے ہی پریزروڈ ہے اسلام۔ تو آپ سوچیے کہ وہ رسول اللہ جن سے دین ٹرانسفر ہوا ہے، جن سے آیا ہے، وہ یہ ان کی پرسنالٹی کو اتنا زیادہ ڈاؤن گریڈ کر دے کہ وہ یہ کہے کہ نعوذ باللہ یہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل اوپینین ہے اور یہ جو ہے قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو یہ اپنے آپ میں ہی بڑی پرابلمٹک چیز ہے۔ اگر ہم اسلام کی روح کو دیکھیں، جو قرآن بھی بار بار یہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری احادیث آتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے پاس سے کچھ انجیکٹ کرنا چاہیں، کچھ بتانا چاہیں تو ہم ان کی شے رکھ جو ہے، حالانکہ سننے میں تھوڑا سا آکورڈ سے لگتا ہے کیونکہ ہم رسول اللہ سے محبت اتنی کرتے ہیں، ایک رسپیکٹ کا ان کا معیار اتنا زیادہ ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ ہم ان کی شے رکھ ہمارے بالکل قبضے میں، ہم جب چاہیں دبا دیں، اگر یہ کچھ زیادہ انجیکٹ کرنا چاہیں یا کچھ چھپائیں یا کچھ بڑھائیں، تو اس چیز پر اتنا صاف صاف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ فرما دیا، پھر اس کے بعد یہ اوپینین رکھنا نعوذ باللہ اپنے بات میں، تو کافی مطلب اینگل سے یہ پرابلمٹک ہے یہ چیز جو ہے، تو اس کو یہاں پر ڈسکس ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں آج کل ایسے فتنے ہیں جو یہ سوچتے ہیں، یہ تھنکنگ آتی ہے، یہ فینومیناز آ گئے ہیں کہ جو قرآن یا جو حدیث لٹریچر ہے وہ ہمارے لیے اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے، ایون وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ ہے ہی نہیں بلکہ گھڑ لیا گیا ہے، اپنے پاس سے بنا لیا گیا ہے، کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں صحیح ہوں لیکن وہ اتنی زیادہ غلط ملتیں ملی ہوئی ہیں کہ ہم ان کو ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں، اور کچھ دو چار چیزیں جو ہوں گی جو ان کے نظریے سے پرابلمٹک ہوگی، جو آپ کو بتائیں گے اس طریقے سے کہ ہاں پرابلمٹک ہوں سننے میں، تو وہ آپ کو فتنے میں مبتلا کر سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کی بیس کلیئر ہوگی، آپ کی بیس سالڈ ہوگی، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہاں یہ جو چیز بتا رہے ہیں یہ ایسا بتانے کا معاملہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو موقع تھا، جو چیز ایک پازیٹیو ہونا چاہیے تھی کہ ہاں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایکسپرٹ اوپینین کو یہاں پر آگے رکھا ہے، ایک دروازہ کھولا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ بہت بہترین اور خیر کا دروازہ ہے کہ ہاں تا قیامت تک تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو اس زمانے میں نہیں ہیں، آگے جا کر کے آئیں گی، تو اس زمانے کے ایکسپرٹس بتائیں گے، اس زمانے کے
جو مجتہدین ہوں گے وہ بتائیں گے کہ ہاں یہ چیز اسلام میں ہم لے سکتے ہیں، تو اس چیز کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا ہے جو کہ خیر اسلام ہے۔ لیکن اس کو سمجھا کس طریقے سے گئے، جو فتنہ آپ کہہ رہے ہیں دماغوں میں جن لوگوں کو ہوتا ہے، انہوں نے فتنہ کس طریقے سے اس کو بنایا، انہوں نے کہا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل اوپینین تھا، صحابہ اکرام نے اس کے اوپر آبجیکشن کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی وہی آ گئی اور وہ ریجیکٹ ہو گئے، تو ہم اس چیز کو مکلف نہیں ہیں ان چیز کو اوپینین کا ماننے۔ تو یہ پورا معاملہ تھا۔ خیر ہم آگے بڑھتے ہیں، جو ہم ہیں آگے کا ڈسکس کریں گے، یہ پورا آپ کہہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صحابہ اکرام کو وہاں سے لے کر کے چلتے ہیں، اور جب سعد بن معاذ کا جو افرمیشن آ جاتا ہے ان کی طرف سے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ بس آگے بڑھیے، ہم لبیک کہتے ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے ہیں۔ تو اس کے بعد ساری ایکچوئل پریپریشنس آپ کہہ لیجیے شروع ہوتی ہیں، اور صحابہ اکرام جو ہے بدر کی طرف آتے ہیں۔ بدر میں ابھی میں نے آپ کو بتا دیا پورا کہ کس طریقے سے کیمپنگ ہوتی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک یہ بھی کہا جاتا ہے صحابہ اکرام کے ذریعے، کچھ روایتوں میں یہی آتا ہے کہ حباب ابن المنذر نے ان کو یہ ایڈوائس کی، یا کچھ میں آتا ہے کسی اور صحابی نے رسول اللہ کو یہ ایڈوائس دی کہ یا رسول اللہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے جو کنویں ہیں ان کا سارا پانی نکال کر کے، جو ایک بدر کا بڑا کنواں تھا جو بدر کے نام سے ہی مشہور تھا، اس کے اندر ڈال لیا جائے۔ ایسا نہیں تھا کہ بدر میں ایک ہی کنواں تھا، ایک بڑا کنواں تھا، اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے کنویں بھی تھے کافی سارے، تو ان کا پانی نکال کر کے اس کے اندر ڈال لیا جائے، بڑا جو کنواں ہے، اس کے بعد ان کو خالی کر دیا جائے اور ان کے اندر پتھر وغیرہ ڈال دی جائیں، تاکہ اگر ایسا ہو کہ ان کو غلبہ یا وہ اگر ایکسیس کر سکتے ہوں تو بالکل بھی ایکسیس نہیں کر پائیں، ایک ہی ان کے لیے راستہ چھوڑا جائے، یا ایک ہی جو کنواں ہے وہ چھوڑا جائے، تو لمٹ کر دیا جائے ان کے آپشنس کو، اگر اللہ نہ کرے سچویشن کچھ خراب ہوتی ہے تو یہ بھی ایک ایکسپرٹ ایڈوائس تھی، اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں یہ بہترین ایڈوائس ہے۔ اور سارے جو کنووں کا چھوٹے چھوٹے کنویں تھے ان کا پانی نکال کر بڑے کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جو چھوٹے کنویں ہوتے ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے اینٹیں پتھروں سے۔ اب دیکھیں جہاں پر مسلمانوں کا کیمپ لگا ہوا ہوتا ہے، جہاں پر کیمپنگ کی ہوتی ہے مسلمانوں نے، ان کے جو آپ کہہ لیں کہ پڑاؤ جہاں پر انہوں نے کیا ہوا ہوتا ہے ان کے، وہاں پر سعد بن معاذ جو ہیں ایک سجیشن دیتے ہیں رسول اللہ کو، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جو ہیں اپنا جو ان کا آپ کہہ لیں کہ جو اسٹیج ہو جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں، جہاں پر ان کا کیمپ ہو، تو وہ تھوڑا سا اٹھا ہوا ہو، اسٹیج کی ٹائپ بنا ہو، تھوڑا سا اونچا، کہ کیوں اس کا ریزن بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی سے مانیٹر کر سکیں، وہاں پر پوری جنگ کے حالات کو دیکھ سکیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن بالکل کلیئر ہو اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہو آبزرو کرنے اور مانیٹر کرنے میں، تاکہ وہ انسٹرکشنز بہترین طریقے سے دے سکیں رسول اللہ کو وہ بھی پسند آتی ہے بات، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ان کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کہہ لیں کہ ایک اٹھا ہوا ایک اسٹیج ٹائپ کا بنایا جاتا ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے ہیں۔ اب یہ کہہ لیں کہ آپ 16 رمضان المبارک کو یہ جو مسلمانوں کا جو جتھا تھا، جو فوج تھی مسلمانوں کی، وہ بدر پہنچی تھی۔ اب اتنے سارے جو میں نے واقعات بتائے اب تک آئے کہ آؤٹ اسکرٹس پر رکے، اس کے بعد آگے آ گئے، پھر جو بدر کا کنواں تھا اس کے آگے آ گئے، اور اس کو خالی چھوٹے کنویں تھے ان کو خالی کر کر کے بڑے کنویں میں پانی بھر لیا۔ اس کے بعد سعد بن معاذ نے یہ سجیشن دیا، اور سعد بن معاذ کے سجیشن پر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لفٹڈ جو تھا وہ اسٹیج بنایا گیا جہاں سے رسول اللہ مانیٹر کریں۔ اب تک ان سارے واقعات تک مغرب کا وقت ہو چکا تھا یا رات ہو چکی تھی، الگ الگ روایتوں میں آتا ہے کہ رات ہو چکی تھی، اندھیرا ہو چکا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جو تھے کیونکہ وہ پہلے پہنچے تھے تو وہ اپنے اپنے خیموں میں اپنے جو ان کے کیمپ لگے ہوئے تھے اس میں جا کر کے آرام فرماتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں اور اگلے دن کا انتظار کرتے ہیں، اگلے دن کا ویٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کیونکہ مغرب تک یا عشاء کے بعد تک یا کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ لیٹ نائٹ جو قریش تھے ان کا بھی قافلہ وہاں پر آ گیا تھا، آ چکا تھا، اندھیرے میں ہی آیا تھا، مغرب کے بعد ہی آیا تھا، اور وہاں پر مسلمانوں کو اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اب آرمیز جو تھیں دونوں مسلمانوں کی اور جو قریش کی تھی وہ آمنے سامنے تھیں بالکل، اب ان کو پتہ تھا کہ اگلے دن جو ہے صبح میں جو جنگ ہوگی وہ واقع ہوگی، رات میں کیونکہ جنگ نہیں ہوتی تھی اس وقت میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں ہوتے ہیں اپنے کیمپ میں ہوتے ہیں رات میں، تو ہمیں الگ الگ دیگر روایتوں سے ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حد درجے پر جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے، مسلمانوں کی فتح کے لیے۔ حالانکہ اب دیکھیے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر کتنا زیادہ بہترین یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے ان کو کہ ان کو جو ہے فتح ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، چاہے وہ کسی بھی جتھے سے جا کر کے جنگ کریں، چاہے وہ سفیان کے جتھے سے یا پھر قریش کا یہ جو جتھا آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فتح ان کے لیے ہے، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، حد درجے پر دعا کر رہے ہیں، دعا بھی کوئی عام دعا نہیں، کامن دعا نہیں، اتنی بڑھ کر کے دعا کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی اس کا ریفرنس ہمیں ملتا ہے سورۃ الانفال میں، جو ابھی تک ہم پڑھ رہے ہیں جہاں پر ریفرنسز ہیں سارے جنگ بدر کے واقعات کی۔ لیکن سورۃ الانفال میں آیت نمبر 9 میں اور 10 میں ہی کہہ لیں دونوں میں ملا کر کے 9 میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سورۃ الانفال میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ تستغیثون ربکم، when you were asking help from your Lord، جب آپ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے تھے، اذ تستغیثون ربکم،
فاستجاب لکم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی سنی، فاستجاب لکم، ہی آنسرڈ یو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطلب جو آپ دعا مانگ رہے تھے، جو اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا لیے آنسر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا آنسر دیا، جواب کیا دیا اللہ تعالیٰ نے، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، Indeed I will reinforce you with thousands from the angels following one another، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کلیئرلی بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے تھے کہ یا اللہ تعالیٰ تو یہ جو مسلمانوں کا جتھا ہے اس کی اللہ تعالیٰ مدد فرمانا، اس کو فتح دینا یا اللہ تعالیٰ، اور بہت بہتری کے ساتھ یہ جنگ جو ہو اور مسلمان اس کے اوپر ہی مطلب فتح پائیں، کافروں کو یہاں پر ختم کر دے۔ اور یہ بھی ایک دعا میں ہمیں ملتا ہے ایکسٹریم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ یا اللہ کہ اگر یہ مسلمانوں کا جتھا ہے، اگر یہ اس کو نقصان ہو گئے، یہ ختم ہو گئے یا اس کو شکست مل گئی، تو اللہ تعالیٰ تیرے اس دنیا میں پھر نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ یہی سارا کور ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، جو رسول اللہ لے کر کے آئے ہیں۔ تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا ریفرنس ہمیں ملتا ہے سورۃ الانفال میں آیت نمبر 9 میں، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے تھے، when you were seeking help from اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ہی آنسرڈ یو، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا اور فرشتوں کی مطلب فوج بھیجوں گا، ایک کے بعد ایک قطار در قطار آئیں۔ دیکھیں یہ جو چیز ہوئی جو ابھی آیت میں نے آپ کو بتایا کہ سورۃ الانفال کی جو 9 نمبر کی آیت ہے 9 اور 10، اس میں جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا جو ذکر آتا ہے، تو اس کے ریفرنس میں علامہ اقبال نے بھی ایک بہت زبردست شعر کہا ہے۔ اس میں آپ کہہ لیں کہ دیکھیے بار بار علامہ اقبال کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ ایک بہت بہترین اپنے کہہ لیں کہ اپنے زمانے سے پہلے کے شاعر تھے اور بہت بہترین شاعری لکھ کر کے گئے ہیں، اور ایسی انسپائرنگ شاعری لکھ کر کے گئے ہیں جو کہ ایک نفع بخش شاعری ہے، اگر اس کو پڑھا جائے تو ایمان کو بوسٹ کرتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات اس کی ہوتی ہے کہ قرآن کی آیتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں ان سے انسپائرڈ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو بار بار کوٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اب تک آپ سیرت کافی سن چکے ہوں گے، تو میں کافی بار ان کے جو شعر ہیں اشعار ہیں وہ ان کے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ اسی طریقے کا ایک شعر ہے جو علامہ اقبال نے کہا ہے، ایگزیکٹلی مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن اس میں علامہ اقبال کو جس طریقے سے کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری مدد کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری مدد کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار در قطار اب بھی، کہ جس طریقے سے آسمان سے اتر کے آئے تھے، فضائے بدر پیدا کر وہ معاشرے میں مطلب ماحول میں، کہ جس طریقے سے بدر کا ماحول تھا، صحابہ اکرام کا جو آپ کہہ لیں کہ ایک ایمان تھا جو ان کی کہ کم بھی تھے تعداد میں، اس کے بعد بھی ڈر نہیں رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان تھا، ان کے ساتھ تھے، ان کے جو ایمان کا لیول تھا بہت زبردست تھا، ایمان کوٹ کوٹ کر ان کے اوپر ان کے اندر بھرا ہوا تھا، ڈر نہیں رہے تھے کسی سامنے چیزوں کو دیکھ کر کے۔ اب دیکھیں اسی میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اسی دن اسی رات میں جب یہ جنگ بدر کی آپ کہہ لیں کہ جب سارے مسلمان وہاں آ چکے تھے اور یہ ساری تیاریاں ہو چکی تھیں اور رسول اللہ دعا کر رہے تھے، اسی رات میں یعنی کہ 16 کی رات میں 17 کی صبح ہونے سے پہلے مڈ نائٹ میں آپ کہہ لیں، اس وقت ایک بارش ہوتی ہے، اور وہ بارش جو ہوتی ہے کیونکہ اب دیکھیے حباب بن المنذر جو تھے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہو سکتا ہے، ان کو لگ رہا تھا کہ بارش پڑ جائے تو ہمارے لیے یہ جگہ جو ڈس ایڈوانٹیجز ہو، ہمارے لیے نقصان ہو جائے یہاں پر اپنا کیمپنگ کرنا، تو وہی چیز ہوتی ہے، بارش بھی پڑتی ہے رات میں۔ اس کا بھی ہمیں ریفرنس ملتا ہے سورۃ الانفال میں ہی ملتا ہے، آیت نمبر 11 میں ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب ہم نے جو تھی بارش بھیجی رات میں تمہارے لیے، اور اس بارش نے ڈبل طریقے سے مسلمانوں کا فائدہ کیا، دو طریقے سے مسلمانوں کا فائدہ کیسے کیا؟ ایک تو جو مسلمانوں کے اندر ایک ڈراؤزینس آ گئی تھی، اتنا لمبا سفر کر کر کے آ رہے تھے، رکے ہوئے تھے، تھکان جو تھی، اس تھکان کو وہ بہت ہلکی بارش ہوئی تھی، بہت زیادہ تیز بارش نہیں تھی اور بہت ہلکی بھی نہیں تھی، آپ کہہ لیں مڈ رینج بارش تھی، تو اس میں انہوں نے ان کی جو مسلمانوں کے اندر ایک فریشنس ڈال دی، اس نے اس کے مسلمانوں کے اندر جو ان کے اندر ایک تھکاون آ گئی تھی، جو ڈراؤزینس آ گئی تھی، اس کو بالکل ختم کر دیا، اور ان کے اندر ایک کہہ لیں کہ انرجی لے کر کے آ گئے، ان کی انرجی کو بوسٹ کر دیا، ان کے اندر ایک بوسٹر کا کام کیا اس نے۔ اس کے علاوہ کیا کہ جو کفار کی سائڈ تھی، یعنی کہ جو مشرکین مکہ کی سائڈ تھی، ان لوگوں کی سائڈ جو تھی وہ ویسے ہی بالکل ریت تھی، جو ڈھیلی ریت ہوتی ہے، جہاں پر جو حباب بن المنذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کی وجہ سے وارن کیا تھا، لیکن وہاں پر کوئی آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا پلان کہہ لیں کہ ان لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوئی، یا پھر کہہ لیں کہ ان کے یہاں کوئی ایکسپرٹ نہیں تھا اس چیز کو لے کر کے، تو ان لوگوں نے اس چیز کو دھیان نہیں دیا، لیکن ان کا کیا ہوا، وہاں پر بارش پڑی تو کیچڑ ہو گئی۔ وہ دیکھیں گے ہم جب جنگ ہوئی تو ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی اس چیز کو لے کر کے، جب چل رہے تھے تو ان کے قدم فکس نہیں ہو رہے تھے، پھسل رہے تھے، ان کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی اس چیز کی وجہ سے، جم نہیں رہے تھے تو وہ اچھے سے تلوار بازی بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ دیکھیے تلوار بازی کا جو یہی ایک بہت بڑی ریزن ہوتا ہے کہ جب آپ لڑ رہے ہیں تو آپ کے جو پیر ہیں وہ جمے ہوئے ہونا چاہیے زمین پر،
تبھی آپ اتنی زیادہ فورس جنریٹ کر سکتے ہیں، آپ اتنے اچھے سے منور کر سکتے ہیں. جو اگلا آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے، وار کر رہا ہے اپنا، تو آپ اس کو منور کر سکتے ہیں اور آپ اس کے اوپر اس سے زیادہ فورس کے ساتھ حملہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے جو قدم ہیں وہی اسٹیبل نہیں ہوں گے، وہی فکس نہیں ہوں گے، تو آپ کو بہت زیادہ پریشانی ہوگی انرجی جنریٹ کرنے میں، فورس جنریٹ کرنے میں دوسرے سامنے والے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. تو یہ چیز دو طریقے سے مسلمانوں کے لیے فائدے میں رہی. ایک تو ان کے اندر جو ایک آپ کہہ لیں کہ جو ایک ڈراؤزینس سی آ گئی تھی، لیزینس سی آ گئی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا. ان کے اندر ایک انرجی آئی، انرجیٹک ہو گئے وہ سارے لوگ اس چیز سے. اور دوسرا جو قریش مکہ کی سائٹ تھی، وہاں پر جو تھی وہ جگہ جو تھی ایک دلدل کی طرح بن گئی، ایک کوئک سینڈ جیسے ہوتی ہے، تو وہاں پر ان کے پیر جو تھے پھسلنے لگے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے جب صلاۃ الفجر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اٹھاتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور فجر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے بعد کہتے ہیں کہ سب نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھیں. اسی میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے دعا کی. اس رات کے بارے میں آتا ہے، الگ الگ وقت کے بارے میں آتا ہے، 2-3 بار 4 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. تو وہاں پر آتا ہے، ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روایت ملتی ہے کہ ہم نے کبھی بھی رسول اللہ کو اتنا زیادہ دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا ہم نے بدر کی رات میں، یعنی کہ جو جنگ شروع ہونے سے پہلے کا دن تھا، اس کی جو رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے. بہت مطلب شدت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شدت پر جا کر کے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے مسلمانوں کے خیر خواہی کے لیے اور مسلمانوں کی فتح کے لیے. اور اس کے علاوہ ہمیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت ملتی ہے، جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو مطلب یہ خدشہ ہونے لگا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اس بات پر، اللہ تعالیٰ کے وعدے پر بھروسہ نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو مطلب فتح دے گا، تو کیا اس چیز پر بلیو نہیں ہے. حالانکہ مطلب یہ کوئی آبجیکشنیبل اس میں نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن اپنے آپ میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ڈاؤٹ ہونے لگا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی کثرت کو دیکھ کر کے. تو یہ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پتہ ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے اتنی دعا کر رہے ہیں. دعا کی امپورٹنس کے بارے میں بھی ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے. اب دیکھیے اگر مسلمانوں کی آرمی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرگنائز کی تھی، تو بیسٹ پاسبل وے میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں. حالانکہ سب نے اپنے اپنے گمان لگائے ہیں، جیسے کہ ہمیں روایتوں سے، الگ الگ روایتوں سے ملتا ہے. تو اگر میں نے ایک میپ تیار کیا، میپ بنایا جس طریقے سے ہمیں الگ الگ روایتیں ملتی ہیں، تو اس میپ میں کیا ہے، دیکھیے جو یہ آپ کہہ لیں کہ جو قریش تھے یا مکہ کے جو لوگ تھے، جو عرب کے لوگ تھے، ان کے یہاں جو ایک ٹیکٹک یوز کی جاتی تھی جب جنگ ہوتی تھی، تو اس ٹیکٹک کا ایک اسپیشل نام تھا. وہ ایک ٹیکٹک کا اس کا نام کیا تھا؟ الفر والکر. یعنی کہ وہ کیا کرتے تھے الفر والکر، کہ وہ بیچز میں آ کر کے حملہ کیا کرتے تھے. جیسے پوری ایک آرمی آئی، جتھا آیا، اس میں سے تھوڑا سا جتھا بیچ آگے گیا، اس نے حملہ کرا، وہ گھوم کر پیچھے آ گیا، پھر دوسرے والے آ گئے، انہوں نے حملہ کیا. کوئی آرگنائز نہیں ہوتی تھی بہت زیادہ وہ آرمی جو ہوا کرتی تھی اس معاشرے میں. جیسا کہ ہم آج کے معاشرے میں دیکھتے ہیں، بٹالینز بنی ہوئی ہوتی ہیں، الگ الگ گروپس بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور بٹالینس مارچ کرتے ہیں، پریکٹسز بھی ہوتی ہیں ان کی بہت ساری. تو یہ جو پہلی بار جو بٹالین یوز کی گئی ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بٹالین کا استعمال کیا ہے. اور اسی میں جو جنگ بدر ہوئی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹالینس میں، گروپس میں آرگنائز کر دیا تھا صحابہ کرام کو. اور آپ کہہ لیں کہ 2 فلینکس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرمی کے، مسلمانوں کی آرمی کے. ایک سائڈ میں جو مسلمان تھے اس میں تھے مہاجرین، اور ایک سائڈ جو تھی اس میں تھے انصار. 2 طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیوائڈ کیا. تو جو اگر ہم دیکھیں جو رائٹ ہینڈ سائڈ والا جو جتھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرمی کا یا مسلمانوں کی آرمی کا، وہ تھا آپ کہہ لیں کہ مہاجرین کا. اور اس کو لیڈ کر رہے تھے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا، ان کے پیچھے پوری بٹالین تھی، ایک پورا گروپ تھا آپ کہہ لیں. اور جو لیفٹ ہینڈ سائڈ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر تھے، وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پر تھے سعد بن معاذ لیڈ کر رہے تھے، اور ان کی سائڈ جو تھے سارے انصار تھے. تو اب دیکھ لیں بڑا ایک سمبولک سا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اب دیکھیے اس وقت تک ابھی نئے نئے جاہلیت سے پھرے ہیں یہ جو وہاں کے لوگ تھے عرب کے. تو جو قریش تھے، تو قریش کو ایسی جگہ پر ان کا لیڈر بنایا جس کو وہ لیڈر مانتے ہوں، سمجھتے ہوں. تو اپنے یہاں پر اگر دیکھیں تو پیور ہاشمی اگر کہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان کو اس وجہ سے وہاں کا لیڈر بنایا تاکہ کوئی آبجیکشن نہیں کر پائے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ہیں اس چیز میں، یا اسلام جو اس چیز میں بلیو نہیں کرتا ہے نسل بھید بھاؤ کی وجہ سے کسی کو آگے بڑھائے. لیکن کیونکہ نئے نئے دور جاہلیت سے پھرے تھے، وہ فیز میں آئے تھے، تو ہو سکتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دور جاہلیت کا کوئی تعصب وہاں پر آپ کہہ لیں کہ اویکن ہو جائے ایک طریقے سے ان کے اندر، اور وہ اس چیز کی وجہ سے اس میں کوئی آپ کہہ لیں کہ ڈسرپشن ہو جائے، ڈس یونٹی ہو جائے مسلمانوں کے اندر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کیئرفلی وہاں کا لیڈر جو تھا چنا.
پورا جو تھا مہاجرین کو ایک سائڈ پر رکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں ان کا آگے سب سے آگے کھڑا کہ ایک طریقے سے لیڈر بنایا ان کا، اور جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر تھے اس میں سارے انصار رکھ دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انصار کا جو لیڈر تھا وہ بنایا سعد بن معاذ کو، کیونکہ وہ وہاں کے انڈسپیوٹڈ لیڈر مانے جاتے تھے، کہ جو ایک یوتھ میں جو لیڈر مانا جاتا ہے ان کو رسول اللہ کے آنے سے پہلے سب ان کو ایز اے لیڈر دیکھا کرتے تھے، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر کوئی بھی مطلب سارے متفق تھے، کوئی کسی کی بھی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور اسی میں جو پورا بیچ تھا، بٹالین تھا، ان کے پیچھے جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک گھوڑ سوار، جو ایک ایک گھوڑا تھا دونوں سائڈ پر ایک ایک گھوڑا رکھا، اس پر گھڑ سوار تھے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں رائٹ سائڈ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے وہ تھے الزبیر ابن العوام، کیونکہ ان کے پاس تھا ایک گھوڑا، اور جو لیفٹ سائڈ پر تھے وہ تھے المقداد جو اپنے گھوڑے پر تھے، تو یہ ہی دو گھوڑے تھے صرف اس وقت مسلمانوں کے پاس، تو یہ ایک رائٹ سائڈ پر اور ایک لیفٹ سائڈ پر تھے۔ اس کے علاوہ جو بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے علاوہ جو آپ کہہ لیں کہ دونوں سائڈ تھے، ان کے بیچ میں ایک، اگر ہم پرانے زمانے کی بھی دیکھیں یا آج کی بھی، آج تو اس طریقے سے خیر وارز ہوتے نہیں ہیں، لیکن پرانے زمانے میں جب گراؤنڈ پر، بیٹل گراؤنڈ پر جا کر کے جنگیں ہوا کرتی تھیں، تو اس میں ایک شخص کا رول جو ہوتا تھا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوا کرتا تھا، اور وہ ہوتا تھا فلیگ بیئرر، جو کہ جھنڈا لے کر کے چلا کرتا تھا، جو علم لے کر کے چلا کرتا تھا اس آرمی کا، اس فوج کا۔ تو جو مسلمان تھے ان کی آرمی جو تھی، اس کا جو جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ دیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ دیکھیے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب وہ ذہانت، ہمیں کوالٹی پتہ چلتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹیلیجنس پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو دیکھیے جو وہ تھے مصعب بن عمیر جو تھے وہ بنو عبد الدار سے تھے، بنو عبدری، تو بنو عبد الدار جو تھے وہ مکہ میں بھی ہمیشہ سے پہلے سے اگر کوئی جنگ ہوا کرتی تھی تو وہی علم لے کر کے چلا کرتے تھے، وہی جھنڈا لے کر کے چلا کرتے تھے، وہی جو قبیلہ تھا وہ فلیگ بیئرر تھا۔ تو ایک تو یہ ریزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا کہ وہ اگر ان کو مصعب بن عمیر کو آنر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا بڑا سیکریفائس کر کر کے آئے تھے، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا دیا۔ اور ایک بہت بڑا ریزن جو آپ کہہ سکتے ہیں، حالانکہ ڈائریکٹلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، لیکن ہم سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو، کہ جو فلیگ بیئرر ہو وہ ایسا ہو جس کو دونوں ہی لوگ پہچانتے ہوں، قریش بھی یعنی کہ مہاجرین بھی پہچانتے ہوں اور انصار بھی پہچانتے ہوں، تاکہ ان کے پاس گیدر ہو سکیں، ان کے پاس جمع ہو سکیں۔ تو مصعب بن عمیر سے زیادہ بہترین شخص کوئی نہیں تھا، کیونکہ وہی تھے جو ایک سال پہلے آئے تھے اور جن کی دعوت پر سارے انصار جو ہیں مسلمان ہوئے تھے۔ تو ایک ایک انصار کا بچہ جانتا تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور مہاجرین تو جانتے ہی تھے۔ تو اس میں بھی آپ کہہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایبسلیوٹ انٹیلیجنس پتہ چلتا ہے، رسول اللہ نے کس کوالٹی کے ساتھ، کس خوبصورتی کے ساتھ جو یہ پوری آرمی ہے اس کو آرگنائز کیا ہے۔ اب سوچ لیجئے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیک اپ گروپ بھی رکھا تھا ان کے علاوہ، کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ کچھ ایک رسول اللہ کا بیک اپ گروپ بھی تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر کوئی انفارچونیٹ سچویشن ہو جائے تو وہ آ کر کے ان کی مدد کریں، اور وہ تاکہ ان کے دل میں ایک رعب پیدا ہو، جو سامنے مشرکین کی جو آرمی ہے ان کو یہ لگے کہ ان کا بیک اپ گروپ بھی ہے۔ تو آپ سوچیے کہ 1400 سال پہلے چلے جائیے، آپ کو اگر یہ کوئی 200 سال پہلے بھی بتائے گا، یا 300 400 سال پہلے بھی بتائے گا کہ یہ ٹیکٹک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص نے یوز کی، تو آپ کہیں گے کہ وہ کوئی واقعی میں کوئی بہت بریلینٹ مائنڈیڈ ہے، بہت زبردست ذہانت والا شخص ہے۔ اب آپ اس کو لے جائیے 1400 سال پہلے، جہاں پر مطلب ننگے پاؤں پھرنے والے بدو تھے جو آپس میں لڑا کرتے تھے، کسی چیز کو جانتے نہیں تھے، ایٹیکیٹس اینڈ مینرز کو جانتے نہیں تھے، آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے اس کو لیڈ کرایا جاتا ہے وہ بالکل نہیں جانتے تھے، ایک آرمی کیا ہوتی ہے، بٹالینس کیا ہوتے ہیں، بالکل بھی ان کے اندر اس چیز کا تمیز نہیں تھا۔ اور اس چیز میں ایک یہ بھی چیز بتانا رہے گی جو اس کی خوبصورتی تھی، جو پیچھے بٹالینز بھی تھی نا، ان بٹالینز کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھے سے آرگنائز کیا تھا۔ آپ کہہ لیں کہ جو سب سے پیچھے جتھا چل رہا تھا وہ تھا آرچرز کا، جو کہ تیر انداز ہوتے ہیں، ان کو پیچھے رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان سے آگے جو تھے وہ سورڈز مین تھے، جن کے پاس تلواریں تھیں، جو تلواروں سے لڑ رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک تیسرا جتھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، اسی کے اندر جو آپ کہہ لیں کہ جو گروپ تھا وہ تھا نیزے جن کے پاس تھے، جو کہ اسپیئرس مین آپ کہہ لیں جن کے پاس بھالے تھے، تو وہ لوگ آگے کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوبصورتی کے ساتھ، اتنے بہترین طریقے سے، آپ سوچیں کہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرمی کو آرگنائز کیا ہے۔ ہیومن ہسٹری میں یہ پہلی بار ہوا تھا، اس سے پہلے کبھی اس طریقے سے نہیں ہوتا تھا۔ رومنز اور پرشینز لڑتے تو، لیکن اس طریقے سے آرگنائز کبھی بھی نہیں کرتے تھے وہ اپنی آرمیز کو۔ تو آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو میں نے کہا نا کہ جب آپ سیرت بہت ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں تو ایک ایک کوالٹی سے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز اے کمپلیٹ لیڈر۔ صرف ایک کوالٹی ان کی ایسی نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے آپ ان سے محبت کریں۔
جو لیڈر ہوتا ہے نا، دیکھیے ایسا ہی ہوتا ہے جو کہ ہر شعبے میں آپ کو لیڈ کرے، آپ کو آگے رہنمائی کرے، آپ کو بہترین رائے دے، آپ کو بہترین چیزیں آپ کے لیے رکھے، اور معاشرے کی جو بہترین، جو سب سے بہتر چیزیں ہو سکتی ہیں معاشرے کے خیر خواہ کے لیے، وہ چیزیں اڈاپٹ کرے، وہ چیزیں کرے۔ اور یہ ساری چیزیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دکھتی ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جتنی بھی اسٹڈیز ہوتی ہیں لیڈرشپ کوالٹیز میں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھرے اترتے ہیں۔ 100% ساری کوالٹیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھرے اترتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو نمبر 1 لیڈر غیر مسلمان بھی مانتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے مسلمانوں کی آرمی پوری آرگنائز تھی، اور اس میں جو جھنڈا تھا مسلمانوں کا، 2 ہی جھنڈے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں یہاں پر ملتا ہے کہ 2 ہی جھنڈے استعمال کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر روایتوں سے اپنی پوری ہسٹری میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں پر گئے ہیں۔ ایک وائٹ فلیگ جس پر بلیک کلر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا کرتا تھا، اور ایک بلیک فلیگ جس پر وائٹ کلر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا کرتا تھا۔ تو یہ اس والی میں جو جنگ بدر ہوئی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں جو جھنڈا دیا ہے، جو علم دیا ہے، وہ وائٹ کلر کا تھا، اور اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اب یہ جو جہاں پر مسلمانوں کا یہ پورا آپ کہہ لیں آرمی آرگنائز تھی، اس کے آگے ایک پورا میدان تھا، گیپ تھا، جو بدر کا میدان تھا پورا، اور اس کے تھوڑی پار کچھ ڈسٹینس پر پوری جو قریش کی آرمی تھی وہ وہاں پر لگی ہوئی تھی، آرگنائز ہوئی تھی۔ تو یہ جو بیچ میں ایریا تھا لڑنے کا، یہاں پر آپ کہہ لیں کہ یہ مبارزہ کے لیے تھی، یہ جگہ جو تھی۔ مبارزہ کیا ہوتا ہے؟ مبارزہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ آگے جا کر ہمیں پڑھنا ہے مبارزہ کے بارے میں۔ مبارزہ کہتے ہیں ڈویل کو، یعنی کہ 1 on 1، اگر کسی شخص کی، کوئی شخص ابھی تو پوری آرمی آئی ہے، تو آرمی تو ابھی نہیں لڑتی، آرمی کے لڑنے سے پہلے آپشن دیا جاتا ہے۔ کوئی شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مبارزہ کرنا چاہتا ہوں، میں ڈویل کرنا چاہتا ہوں کسی بھی شخص کے ساتھ، ہے تم میں سے کوئی بہادر جو آ کر کے میرے ساتھ مبارزہ کرے؟ تو دوسری آرمی میں اگر کوئی اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ ہماری آرمی کے لیے آپ کہہ لیں ایک چیلنجنگ سچویشن آ گئی ہے، اگر ہم نہیں گئے تو مورال ڈاؤن ہوگا، تو اس وجہ سے مبارزہ کرنے آگے جاتے تھے اگر کوئی چیلنج کرتا تھا، تو 1 on 1 ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد پھر جو ہے جنگ شروع ہوا کرتی تھی، ایکچوئل جنگ جو ہے، جس میں پوری جو فوج ہوا کرتی تھی وہ لڑا کرتی تھی، بھیڑا کرتی تھی۔ یہ ایک طریقے سے کہہ لیں کہ ایک ٹیم کے لیے یا ایک فوج کے لیے آپ کہہ لیں کہ ایک مورال بوسٹر ہوا کرتی تھی، ان کے حوصلوں کو بلند کیا کرتی تھی جو مبارزے میں جیتتا تھا، اور جو مبارزے میں ہارتا تھا ان کے حوصلوں کو پست کر دیا کرتی تھی۔ مبارزہ اسی وجہ سے ہوا کرتا تھا زیادہ تر، اور کچھ لوگ اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے، جو اپنے آپ کو بڑا جنگجو سمجھتے تھے، تو وہ آتے تھے چیلنج کیا کرتے تھے مبارزے کے لیے۔ ایک بہت ہی بہترین، بہت ہی خوبصورت واقعہ ملتا ہے، جس کو آپ دیکھیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اہمیت آپ کی نظر میں نہیں ہوگی، یا آپ کہہ لیں کہ مسلمانوں کی نظر میں تو ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، لیکن پھر بھی وہ اس لیول کی محبت ہر انسان میں، ہر مسلمان میں نہیں ہوتی ہے۔ جس کا جتنا لیول، جس کا جتنا تقویٰ ہوتا ہے، اور جو جتنا رسول اللہ کے بارے میں جانتا ہے، اتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں، ہم نے بھی دیکھے ہیں، جو بزرگ ہوتے ہیں، جو علماء اکرام ہوتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ اکرام کا نام ہی آتا ہے، واقعات آتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، ایموشنل ہو جاتے ہیں، تو ان کی محبت بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ اٹیچڈ ہوتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہر کسی کی وہ کیفیت نہیں ہوتی، اور کافروں کے بارے میں تو کیا ہی کہا جائے، جو نان مسلمز ہوتے ہیں وہ نہیں مانتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے ہیں جو اس میں کہ ایموشنل واقعات ہوتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایک بہت ہی ایموشنل واقعہ ہوتا ہے، بہت خوبصورت واقعہ ہے وہ، اور اس کا جو آپ کہہ لیں کہ انٹینٹ، جب جتنی محبت کرے گا اتنی زیادہ اس کو انٹینٹ اس کی پتہ چلے گی، اتنا زیادہ ایموشنل اس کو لگے گا وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ آرمی آرگنائز کرتے ہیں، یہ بٹالینز بناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جیسے اسکول وغیرہ میں بھی ہوا کرتا تھا، جب پریئر کا ٹائم ہوا کرتا تھا، مارننگ پریئر ہوتی تھی، یا اس کے علاوہ بھی اگر اینول فیسٹ وغیرہ ہوا کرتے تھے، تو اس میں جو ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی، تو اس میں ارینج کیا کرتے تھے، لائنس روز بنی ہوا کرتی تھی، تو اس میں ایک یا تو کوئی ٹیچر ہوا کرتا تھا یا کوئی مانیٹر وغیرہ، وہ ایک ڈنڈا لے کر کے جو پوری رو ہوتی ہے اس کو اسٹریٹ کیا کرتا تھا، کہ اگر کوئی باہر نکلا کھڑا ہوا ہے تو اس کو اندر کی سائڈ کریں گے، بالکل ایک اسٹریٹ لائن بنایا کرتے تھے، قطار جو ہوا کرتی تھی۔ تو اسی طریقے سے، ٹھیک اسی طریقے سے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرمی کو آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں، تو سب کو جو آگے نکلا یا ادھر ادھر کھڑا ہوتا ہے، تو اس کو بالکل ایک لائن میں، کیونکہ ابھی ان کے لیے پہلا ایکسپیرینس تھا، جو عرب کے لوگ تھے انہوں نے کبھی بھی اس طریقے سے بٹالینس میں جنگ نہیں کی تھی، تو ان کو رسول اللہ آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں، ایک صحابی ہوتے ہیں وہ آگے نکلے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو اسٹک سے
کچھ میں آتا ہے پوک کرتے ہیں، کچھ میں آتا ہے کہ اندر کی طرف کرتے ہیں، کہ باہر نکلے کھڑے ہو تم تھوڑے اندر ہو، ان کی جو ٹمی ہوتی ہے، جو پیٹ ہے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارتے ہیں، یہ پوک کرتے ہیں۔ تو وہ ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ بھیجا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ بھیجا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی، آپ نے میرے ساتھ میں مارا ہے یا پوک کیا ہے آپ نے مجھے، اور مجھے اس کا بدلہ چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اب دیکھیے یہاں پر بھی اگزامپل سیٹ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاہتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، اپنی جگہ پر لگ جاؤ، میں تو صرف تمہیں آرگنائز کرا رہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اگر مسلم معاشرے کی بات آئے، دیکھیے یہ چیزوں میں ڈفرینشیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر مسلم معاشرے کی بات آئے، کمیونٹی کی کوئی بات آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اتنا زیادہ لینینٹ نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن بذات خود ان کی ذات کی بات آ جائے، پرسنلی ان کے اوپر کوئی بات آ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لینینٹ ہوا کرتے تھے، بہت مطلب رحمت للعالمین کا جو ایگزیکٹ ڈیفینیشن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر میری ذات سے آپ کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، کچھ مطلب برا لگا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں اسٹک دے دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ لو، اور جلدی سے تم اپنا جو بدلہ ہے وہ پورا لے لو، وہ پورا کر لو، جس طریقے سے میں نے تمہیں پوک کیا ہے تم بھی مجھے پوک کر سکتے ہو۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ کہ میرا، ان کے پاس ان کی چادر پوری نہیں تھی، ان کا جو تھا بیلی دکھ رہی تھی، ٹمی دکھ رہی تھی، صرف اپنی جو وہ سطر تھا وہی ڈھکا ہوا تھا ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کوئی برابری کی بات نہیں ہوگی کہ آپ نے میرے پیٹ پر یعنی کہ اسکن پر مارا ہے ڈنڈا، اور میں آپ کے کپڑے پر ماروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایموشن میں آ کر کے وہ اپنا جو اظہار تھا، وہ جو کپڑا تھا رسول اللہ کا، وہ کپڑا اوپر کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لو میرا پیٹ تمہارے مطلب اسکن میں نے کھول دی ہے، تم اس پر مار کر کے اپنا بدلہ برابر کر سکتے ہو۔ تو وہ جو صحابی ہوتے ہیں وہ جلدی سے اپنے گھٹنوں پر گر جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیٹ مبارک ہے اس کو رسول اللہ کے پیٹ کو چوم لیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کر لیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے پوچھتے ہیں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، مطلب میں نے تو تمہیں اس چیز کے لیے نہیں کہا تھا، دوسری مطلب مارنے کے لیے جو تم نے پوک کرنے کے لیے کہا تھا وہ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ، میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کو میں پوک کروں۔ تو رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ پھر تم نے یہ کیوں کیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب سچویشن دیکھ رہے ہیں ہماری کس سچویشن میں ہم 300 ہم لوگ ہیں، سامنے 1000 کا جتھا کھڑا ہوا ہے، پورے اچھے سے گارڈ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اور ہمارے پاس زرہ بھی نہیں پہنی ہوئی ہے ہم نے، اور پتہ نہیں دوبارہ ہم اس جنگ کے بعد میں زندہ رہوں یا نہیں رہوں، مجھے یہ موقع ملے یا نہیں ملے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسی کو غنیمت جانا، اور میں نے آپ کی اسکن سے اپنی اسکن کو ٹچ کر دیا، تاکہ جو میرا آخری ٹچ ہو کسی کی اسکن پر، وہ آپ کی جو ذات مبارک ہے اس کی اسکن سے ٹچ ہو رہا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بس اتنا ہی چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں تو میرا آخری ٹچ جو وہ آپ کی ذات مبارک سے ٹچ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے بھی، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان کو آرمی جو پوری ایک آپ بٹالین تھا وہاں پر جو اس کو آرگنائز کرا رہے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے کھڑے ہونے کا حکم دے دیتے ہیں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی میں آگے آتی ہے ایک روایت کہ جب فجر کی نماز کے بعد ابھی جتنے واقع ہوتے ہیں تو سورج جو ہے بالکل نکلنے لگتا ہے، ہورائزن کے اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے ریگستان میں جو ہوتا ہے، جیسے ہم آج اپنے گھروں میں رہتے ہیں تو بلڈنگز بن گئی ہیں بڑی بڑی، تو ہمیں کافی دیر بعد سورج دکھتا ہے، لیکن جو ریگستان ہوتے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے، بالکل فلیٹ ایریا ہوتا ہے، وہاں پر بالکل جیسے ہی صبح ہوتی ہے ویسے ہی سورج ہمیں اوپر آتا ہوا دکھتا ہے، ہورائزن سے نکلتا ہوا دکھتا ہے، حالانکہ وہ سورج نہیں نکل رہا ہوتا، وہ تو اپنی جگہ پر فکس ہے، ارتھ گھوم رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سورج نکل کر کے آ رہا ہے۔ تو جب سورج نکلتا ہوتا ہے تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، اب دیکھیں آپ بڑا آپ پہلے سنیمیٹک سا سین ہے، اگر آپ اس کو امیجن کرنے کی کوشش کریں تو، کہ ایک طرف سے سورج نکل رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی آرمی کی طرف دیکھ رہے ہیں، سورج نکل رہا ہے، اور اس طرف ایک کوئی شخص ہے، پوری آرمی ہے، اس آرمی کے سامنے اپنے اونٹ پر، لال اونٹ پر بھاگ رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، اور ان سے کچھ کہہ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر جو قریش مکہ ہیں، جو مشرکین مکہ ہیں، اگر ان میں ابھی بھی تھوڑا سا خیر باقی ہے تو اس بھلے آدمی کی بات کو سنیں گے۔ یہ جو آدمی ہے ان کو ان سے کچھ کہہ رہا ہے، انسٹرکشن دے رہا ہوتا ہے، ان سے کوئی بات کہہ رہا ہوتا ہے، حالانکہ یہ کلیئر نہیں ہوتی کہ کیا بات ہے کیونکہ آواز نہیں آ رہی ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام آ کر کے بتا دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ حمزہ سے کہو، کہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تھے، وہ کہتے ہیں حمزہ سے کہو
کہ وہ جا کر کے سنیں کہ یہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو آگے بتا دوں گا کہ وہ کون شخص تھا جو اونٹ پر ادھر ادھر جا رہا تھا اور وہ کیا کہہ رہا تھا جو قریش مکہ تھے ان سے۔ اسی میں پھر ایک بار اور آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ تعالیٰ یہ جو قریش ہیں انہوں نے اپنا جگر نکال کر کے رکھ دیا ہے، اپنا جو سب سے بیسٹ ان کی جو مین ہیں، جو ان کے لیڈرز ہیں، وہ آ گئے ہیں پورے یہاں پر۔ یا اللہ تعالیٰ جو مدد تو نے جس کا وعدہ کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ جو وہ مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ وہ مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ 3 بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دی جو یہ قریش آئے ہیں مشرکین مکہ۔ ابھی کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 16 کی رات کو، یہ 16 رمضان المبارک کو مسلمان جو تھے وہاں پہنچے تھے بدر میں، رات ہو گئی، پھر رات میں ہی جو قریش مکہ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں۔ اب جب قریش مکہ آتے ہیں تو اگلے دن 17 رمضان المبارک ہو جاتی ہے، تو 17 رمضان المبارک میں ہی جنگ بدر ہوئی ہے۔ یہ آپ کہہ لیں کہ ایسی ڈیٹ ہے جو سب کو یاد ہونا چاہیے، رمضان المبارک کا مہینہ بھی آنے والا ہے تو یہ ڈیٹ تو سبھی کو یاد ہونا چاہیے، ایک کہہ لیں ہسٹوریکل ڈیٹ ہے، اور یہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرق کیا تھا، یوم الفرقان جس کو کہا جاتا ہے، حق اور باطل کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر فرق بتا دیا تھا، کر دیا تھا۔ تو اسی میں جو ہے قریش کی سائڈ اگر ہم دیکھیں تو قریش کی سائڈ اس وقت کیا چل رہا تھا، جو قریش کے لوگ تھے وہ میں نے بتایا کہ مغرب کے بعد آئے تھے، یعنی کہ رات اندھیرا ہو چکا تھا، تو ان کو اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ان کا جتھا اس میں کتنے لوگ ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ مانیٹر کرنے کے لیے اگلی جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو وہ مانیٹر کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتنے لوگ ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنی تیاریاں کریں گے اس طریقے سے، پھر لڑیں گے جتنے مسلمانوں کے ساتھ لوگ ہوں گے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، فجر کے بعد ایک شخص ہوتا ہے جو کہ آپ کہہ لیں کہ ان کے یہاں کے اسکاؤٹ ہوتے ہیں، ایکسپیرینس اسکاؤٹ ہے، ایک ایکسپیرینس آدمی کو بھیجتے ہیں پتہ لگانے کے لیے، جاؤ جا کر کے دیکھ کے آؤ کہ مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں۔ اب وہ اپنا راستہ بدل کر کے جاتے ہیں، کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ کافی لمبا راستہ ہوتا ہے، گھوم کر کے جاتے ہیں تاکہ مسلمان جو ہیں دیکھ نہیں پائیں مسلمانوں کی جو آرمی ہے، اور کسی دور جگہ پر گھوم کر کے آتے ہیں اور قریب آتے ہیں مسلمانوں کے اور مانیٹر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر وہ آ کر کے رپورٹ کرتے ہیں، جو مشرکین مکہ تھے ان کی آرمی میں آ کر کے ہم رپورٹ کرتے ہیں۔ ابو جہل بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے، جتنے بڑے بڑے لیڈرز تھے وہ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ عمیر ابن وہب ان کا نام تھا، عمیر ابن وہب الجماحی، یہ جو ہے ان کے جو صفوان ابن امیہ ہے ان کے کزن تھے، جو امیہ ابن خلف ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جو مالک تھا اس کے بھتیجے تھے۔ تو یہ عمیر ابن الوہب الجماحی یہ ایکسپرٹ تھے اس چیز کو، وہ آ کر کے بتاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مانیٹر کر کر کے آیا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ 300 سے یا تو کچھ تھوڑے زیادہ ہوں گے یا 300 سے تھوڑے سے کم ہوں گے مسلمانوں کی تعداد جو ہے۔ تو یہ جو ابو جہل جو ہوتا ہے اور جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اب 300 پر تو ہم آرام سے غلبہ پا لیں گے۔ تو عمیر بن وہب جو ہیں لیکن ان کو ایک ایڈوائس دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ایک چیز میں نے دیکھی ان لوگوں کے اندر کہ ان کے چہرے پر کوئی ڈر، کوئی شکن، کوئی مایوسی نہیں ہے، اور بڑے ریفریش لگ رہے ہیں وہ، اور ان میں سے تم ایک کو بھی قتل نہیں کر پاؤ گے، حتیٰ کہ وہ تمہارے بھی ایک کو قتل کر دے، تم ان کا ایک مارو گے تو وہ کم سے کم ایک تمہارا مار دیں گے، اتنے زیادہ ڈیٹرنٹ لگ رہے ہیں اپنی چیز میں، ان کے چہروں پر سے یہ چیز پتہ چل رہی ہے ان کی آرمی میں۔ تو پھر کیا فائدہ اگر وہ تم نے ان کے اوپر فتح پا بھی لی، تم نے ان سب کو قتل کر بھی دیا اور تمہارے 300 مر جائیں، تو پھر اس ایسی جیت کا کیا فائدہ، اس میں بڑے بڑے لیڈرز ہو سکتا ہے تمہارے قتل ہو جائیں، ختم ہو جائیں، 1/3 آف دا آرمی جو تمہاری ہے وہ ختم ہو جائے، 1000 میں سے 300 مر جائیں۔ تو جب وہ اتنا کہتے ہیں تو ابو جہل جو ہوتا ہے وہاں پر، کیونکہ وہ تو لڑنے کے لیے آمادہ تھا پورا، ہر کوشش وہ یہ کرتا ہے کہ مسلمانوں سے جنگ ہو اور مسلمانوں کو ہم ختم کر دیں، تو وہ کہتا ہے ان کو برا بھلا کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تم ہمیں اب ایڈوائز کرو گے، ہمیں بتاؤ گے تم، اور ہم سمجھ لیں گے جو بھی ہوگا، اگر تمہارے دل میں ڈر آ رہا ہے تم یہاں سے جا سکتے ہو اس جنگ میں سے۔ تو وہی جاہلیت کے جو تصورات ہیں ان کو ایک طریقے سے ہٹ کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں ڈرا نہیں ہوں، میں تو صرف ایک بات بتا رہا تھا جو میں نے آبزرو کی ہے، اور میں آپ دیکھیں گے میں آپ کے ساتھ جنگ میں ہوں گا اور لڑتا رہوں گا آخری سانس تک اپنی، میں بھاگوں گا نہیں یہاں سے جنگ چھوڑ کر کے۔ اور دیکھیے اسی میں ایک رپورٹ ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ سارے ہی لوگ جو تھے آئے تھے وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، کچھ لوگ تو واقعے میں واپس چلے گئے تھے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 300 سوا 300 کا ایک جتھا واپس چلا گیا تھا ان میں سے، لیکن اس میں بھی کچھ آرمی میں ایسے لوگ تھے جو لڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن پھر بھی جاہلیت کے تصوراتوں کی وجہ سے کہ نہیں ان کی بات خراب ہوگی وہ آ گئے تھے اس میں۔ تو اسی میں ہی ایک شخص ایسے تھے حکیم بن حزام، حکیم بن حزام بھی جو تھے وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، اور حکیم بن حزام کے جو بیٹے تھے حزام ابن حکیم، وہ جو تھے، کنفیوز مت ہو جائیے گا، تھوڑے سے نام ایسے ہیں کہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، حکیم بن حزام جو ہیں وہ والد ہیں، اور حزام بن حکیم جو ہیں وہ ان کے بیٹے ہیں، وہ مسلمانوں کے جتھے میں تھے اس وقت، اور حکیم بن حزام جو ہیں وہ اس وقت تک انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، وہ تو مشرکین کے جتھے میں تھے۔ تو وہ جاتے ہیں ایک ایسے شخص کے پاس جن کا خود مشرکین آرمی میں ہوتے ہیں، مشرکوں کی آرمی میں ہوتے ہیں، مشرک مکہ، لیکن ان کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ مسلمانوں کی آرمی میں ہوتا ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ تھے عتبہ ابن الربیعہ، عتبہ ابن الربیعہ جو کہ آپ کہہ لیں جو ہند بنت عتبہ ہے، ہند جو بہت بڑا ایک سگنیفیکنٹ کریکٹر ہے،
ان کے والد تھے یہ. ان کے جو بیٹے تھے ابو حذیفہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے اور وہ مسلمانوں کی سائڈ پر تھے. تو ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ ویسے بھی ایک سافٹ کارنر رکھتے تھے کیونکہ ایک نوبل شخصیت تھی, ایک بہترین شخص تھا وہ. تو اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں جانتا ہوں کہ تم جو ہو تم بھی لڑنا نہیں چاہتے اور تمہارا بھی بیٹا اس سائڈ ہے اور میں بھی لڑنا نہیں چاہتا ہوں. ہمیں کیا حاصل ہوگا اگر ہم جنگ کر بھی لیں, اپنے بچوں کو اپنے بھائیوں بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ یہ چیز ہمیں ہمیشہ ہانٹ کرے گی, ہم کبھی بھی اس چیز سے ابھر نہیں پائیں گے. تو عتبہ ابن ربیعہ جو ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہاں میں نہیں چاہتا ہوں لیکن کیا کریں اب جب جنگ کے لیے آ گئے ہیں. تو حکیم بن حزام جو ہیں ان کو ایک آئیڈیا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو عمرو ابن الحضرمی ہے اس کی جو بلڈ منی ہے, کیونکہ تمہارے پاس بہت سارا پیسہ ہے تو تم دے دو, یہ اعلان کر دو کہ میں عمرو ابن الحضرمی کی جو بلڈ منی ہے اس کو میں دینے کے لیے تیار ہوں, دیت دینے کے لیے تیار ہوں. تو سب لوگ ہو سکتا ہے واپس چلے جائیں, اسی وجہ سے آئے ہیں لڑنے کے لیے. ابو سفیان کا قافلہ تو بچ گیا. اب یہ عمرو ابن الحضرمی کون ہے؟ میں نے پچھلی کلاس میں اس سے پہلے بتایا تھا کہ جو سریۃ النخلہ ہوا تھا, 2 کلاسز پیچھے جائیے, اس میں بتایا تھا کہ سریۃ النخلہ جو ہوا تھا اس میں ایک شخص کو قتل کر دیا تھا مسلمانوں نے, وہ تھا عمرو ابن الحضرمی. تو اس کے جو گھر والے ہیں اس کو بھی لے کر کے آئے تھے یہ مکہ والے کہ تم چلو ہم تمہیں ایک طریقے سے پروپاگینڈا کریں گے لے جا کر کے کہ تم نے ان کے والد کو یا ان کے گھر کے شخص کو مارا ہے تو ہم اس کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں. تو وہ کہتا ہے عتبہ ابن ربیعہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایک اچھا آئیڈیا ہے, میں پیسہ دینے کے لیے تیار ہوں. تو حکیم بن حزام جو ہیں وہ جا کر کے اعلان کرتے ہیں ابو جہل کے پاس, اور جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. عتبہ ابن ربیعہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حکیم بن حزام وہ عمرو ابن الحضرمی جو ہے اس کے جو دیت ہے جو اس کی بلڈ منی ہے وہ دینے کے لیے تیار ہوں. تو وہاں پر پھر جو ابو جہل ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بہت برے طریقے سے مذاق بناتے ہوئے حکیم بن حزام کا بھی اور عتبہ ابن ربیعہ کا بھی مذاق بناتے ہوئے کہتا ہے کہ تم لوگ جو وہ جیسے ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ تم چوڑیاں پہن لو تم عورت ہو گئے ہو بالکل, تو وہی کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ تم نے جو پرفیوم آدمی والا لگایا ہے وہ غلط لگایا ہے پرفیوم, تمہیں عورتوں والا پرفیوم لگانا چاہیے تھا کہ تم ڈر رہے ہو آرمی کو دیکھ کر کے, جنگ کو دیکھ کر کے, تم لڑنا نہیں چاہ رہے ہو. تو ان کے اندر بہت زیادہ ان کا برے طریقے سے بھدے طریقے سے جواب دیتا ہے کہ ان کے اندر کی جاہلیت کے تصورات جگ جاتے ہیں. عتبہ ابن ربیعہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں ڈر نہیں رہا ہوں اور تم کل دیکھو گے کہ کس کے اندر زیادہ گودا ہے, کس کے اندر زیادہ گٹس ہیں, کون لڑنے کے لیے آگے آئے گا. اور وہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑنے کے لیے آگے بھی آتا ہے جب مبارزہ ہوتا ہے. تو اس وقت ہی وہ کہتا ہے کہ دیکھو وہاں پر حکیم بن حزام سے یا اور بھی جو لیڈرز ہوتے ہیں ان سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ قریش کے جو لوگ ہیں یا جو مکہ کے جو عرب کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے کہ جو قریش تھے وہ ڈر گئے, ڈر کر کے بھاگ گئے, جنگ کے میدان سے بھاگ گئے, تم دیکھو وہ سارا جو بلیم ہے وہ میرے اوپر رکھ دینا, یہ کہہ دینا کہ عتبہ ڈر گیا, عتبہ ڈر کر کے بھاگ گیا, حالانکہ تم جانتے ہو میں ڈرا نہیں ہوں, لیکن میں اس جنگ کو ٹالنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمیں اس جنگ میں جیت کر کے بھی ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا, جیت کر کے بھی ہم ہار جائیں گے. ہم اپنے بیٹوں کو اپنے بھائیوں کو اپنی تلواروں سے قتل کریں گے, ان کا خون جو ہوگا وہ ہمیشہ ہماری تلواروں پر رہے گا. اس کے برعکس اگر تم چھوڑ دیتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حال پر, جس میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کے حال پر چھوڑ دو گے, تو تم دیکھو گے کہ اگر اور عرب کے پاس وہ میسیج لے کر کے جاتا ہے تو وہ لوگوں کو میسیج پسند نہیں آیا, جھوٹا ہوا اس کا یہ میسیج, تو اس کو قتل کر دیں گے, ختم کر دیں گے. تمہاری تلواروں پر اپنے خاندان والوں کا, اپنے بھائی بیٹوں کا, بھائی بھتیجوں کا خون نہیں ہوگا. اور اگر اس کا میسیج سچا ہے, جو کہ لگتا ہے کہ ہاں سچا ہو, کہ اس کے اوپر جادو کر بھی نہیں, تم اس کو جانتے ہو ہمیشہ سے وہ سچ بولتا ہے, کبھی اس نے جھوٹ بھی نہیں بولا, اگر اس کا میسیج سچا ہے تو تم دیکھو گے کہ وہ جو ہے اور جو دیگر عرب کے قبائل ہیں, جو عرب کا معاشرہ ہے اس کے اوپر غلبہ پالے گا, اور اس کی جو فتح ہوگی وہ تمہاری فتح ہوگی, اس کی جو کنگڈم ہوگی وہ تمہاری کنگڈم ہوگی, اس کی جو پاور ہوگی, طاقت, وہ ساری تمہاری پاور اور طاقت ہوگی. تو یہی وہ موقع تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے, جو رسول اللہ کی آرمی میں رسول اللہ نے کہا کہ ایک شخص ہے جو ادھر سے ادھر جا رہا ہے اونٹ پر بیٹھا ہوا, اور وہ ان کو ایک ایڈوائس دے رہا ہے. اگر وہ جو عرب میں کچھ جو قریش مکہ ان کے اندر کچھ خیر باقی ہے, کچھ گڈ باقی ہے, گڈنس باقی ہے, تو وہ اس کی ایڈوائس کو مان لیں گے اور وہ فلاح پا جائیں گے, کامیاب ہو جائیں گے. لیکن وہ اس ایڈوائس کو نہیں مانتے ہیں. وہ یہی ایڈوائس تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو, تم لوگ اپنی جگہ واپس چلے جاؤ, مت لڑو. لیکن نہیں لڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو قریش کی جو آرمی تھی آرگنائز ہو جاتی ہے پورے طریقے سے, تو وہاں پر ابو جہل, ایک رپورٹ میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ابو جہل جو ہے دوبارہ سے آ کر کے یہاں پر دعا کرتا ہے. کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جب مکہ سے نکل رہے تھے تب اس نے دعا کی, اور کچھ روایت میں یہ ملتا ہے ہمیں کہ جب وہ وہاں پر جنگ کے میدان میں تھے بالکل, تو وہ دعا کرتا ہے, وہ یہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ جو بھی مطلب ہم میں سے زیادہ بدترین ہو, آرمی جو بدترین ہے, جو اپنے لوگوں کو اوپر زیادہ ڈسٹرکشن لے کر کے آئیے, تباہی لے کر کے آئیے, اس کو تو ختم کر دینا, برباد کر دینا. جو نیا دین لے کر کے آئے ہیں اس کو برباد کر دینا. اپنے ذمن میں وہ یہ سمجھ رہے تھے اپنے ذوم میں کہ جو رسول اللہ ہیں وہ نیا دین لے کر کے آئے ہیں, حالانکہ
وہ دین تو کیا تھا؟ دین ابراہیم، تو اللہ تعالیٰ اس لیے بار بار دین ابراہیم اس کو کہتا ہے. نیا دین جو تھا وہ ان کا تھا جو انہوں نے بدل دیا تھا پورا دین ابراہیم کو. تو وہ کہتے ہیں جنہوں نے دین بدل دیا، جو نئے اسٹرینج آئیڈیاز لے کر کے آئے، ان نون ڈاکٹرنز لے کر کے آئے، ان کو یا اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دینا اور ان کو ختم کر دینا. لیٹ دم میٹ دیئر ڈیتھ. اسی کا ریفرنس میں ملتا ہے سورۃ الانفال میں، جو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے مطلب فیصلہ چاہ رہے تھے تو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا. اب بھی اگر ہوش کے ناخن لے لو تو تمہیں پتہ چل جائے کہ کون حق پر ہے، کون جو ہے نیا دین مطلب جو دین میں بگاڑ کر رہا ہے، اور کون اوریجنل دین پر ہے، دین ابراہیم پر. تو یہ ہمیں اس کا ریفرنس ملتا ہے. اب یہ جو دو آرمیز اتنی قریب آتی ہیں، لڑنے کے لیے قریب آتی ہیں، اس میں ایک یہ بھی روایت ملتی ہے ہمیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل انسٹرکشن دے رکھا تھا کہ کچھ لوگ تھے کہ اگر وہ آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ ان کو قتل نہیں کریں گے، نہیں ماریں گے. جس میں سے ٹاپ پر حضرت عباس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جو کہ بالکل بھی ہاسٹائل نہیں تھے مسلمانوں کے لیے، لیکن وہ لڑنا بھی نہیں چاہتے تھے، لیکن زبردستی لائے گئے تھے. اور اس کے علاوہ ایک ابو البختری تھے، جو کہ آپ کہہ لیں کہ جنہوں نے جو بائیکاٹ ہوا تھا، اگر شروع میں آپ نے جو کلاس سنی تھی، جو بائیکاٹ والی کلاس تھی، اس کو بائیکاٹ کو ختم کرنے میں ایک بہت بڑی فگر تھے ابو البختری. تو ان کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر آپ کو دکھ بھی جائیں جنگ میں تو آپ ان کو قتل نہیں کریں گے، قیدی بنا سکتے ہیں لیکن قتل نہیں کریں گے. اور بھی کچھ نام بتاتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے. تو یہ دو نام تھے، وہ بڑے نام تھے، العباس بن عبد المطلب اور البختری، ابو البختری. تو جب مبارزہ، اب اس کے بعد مبارزہ ہوتا ہے، مبارزے کے لیے آگے آتے ہیں، مبارزے کے لیے چیلنج کیا جاتا ہے. مبارزے میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو میں نے آپ کو کہا نا کہ جو عتبہ بن ربیعہ تھا، جاہلیت کے تصورات تو ان کے اندر بہت زیادہ تھے، تو وہ آگے آ کر کے کہتا ہے کہ میں مبارزے کے لیے چیلنج کرتا ہوں. اور وہ خود تو آتا ہی ہے، ساتھ میں ابو جہل کو دکھانے کے لیے، جو ابو جہل نے کہا تھا کہ تم ڈر گئے، تو وہ دکھانے کے لیے ساتھ میں اپنے بھائی کو آگے لے کر کے آتا ہے، شیبہ ابن ربیعہ، اور عتبہ ابن ربیعہ خود ہوتا ہے، اور اپنے بڑے بیٹے الولید ابن عتبہ کو لے کر کے آتا ہے. تو یہ تینوں آگے آتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ہم مبارزے کے لیے آتے ہیں، تم میں سے کوئی جو ہم سے مبارزہ کرنا ہے، ہم سے چیلنج کرنے کے لیے آئے؟ تو وہاں پر 3 لوگ آتے ہیں آگے، جو کہ جس میں سے 2 لوگ تو بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، اور یہ تینوں جو ہیں مطلب بہت بڑے جنگجو. ہمیشہ آپ دیکھیں گے جتنے بھی جنگ کے واقعات آئیں گے، وہ آگے آ کر کے بہت کہہ لیں کہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہتے تھے جنگ کے اندر. ان 3 کے کیا نام تھے؟ اوف ابن الافرا ایک شخص تھا، مطلب یہ نوجوان شخص تھے، بہت کم عمر تھے. اوف ابن افرا اور مقوز ابن افرا، یہ 2 لوگ تھے، دونوں بھائی تھے. اور ایک جو تیسرے شخص تھے عبداللہ ابن رواحہ. یہ 3 لوگ آتے ہیں، اور یہ 3 لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے مبارزہ کریں گے، ہم لڑیں گے تم سے، ہم چیلنج کریں گے. تو اب یہ تینوں جو تھے انصاری تھے. تو عتبہ ابن ربیعہ کیا کرتا ہے؟ پوچھتا ہے کہ تم لوگ کون ہو. وہ جانتا نہیں تھا ان کو، اس نے پہلی بار دیکھا. تو کہتا ہے تم لوگ کون ہو. وہ اپنا نام بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم انصاری ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تم سے کوئی مقصد نہیں، ہم تم سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تمہیں نہ جانتے ہیں، نہ ہماری کوئی پہچان، نہ تم ہمارے برابر کے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے برابر کے بھیجو، یعنی برابر کے جو ان کے اندر جاہلیت کے تصورات تھے. قریش اپنے آپ کو بڑا سمجھا کرتے تھے سب سے زیادہ. تو وہ کہتے ہیں کہ قریشی ہی بھیجو ہمارے لیے، ہم انصار سے یا کسی سے نہیں لڑیں گے. تو پھر وہاں پر جو ہوتا ہے کہ 3 الگ لوگ آتے ہیں آگے لڑنے کے لیے. ایک ہوتے ہیں عبیدہ ابن حارث ابن مطلب، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے. اس کے علاوہ جو دوسرے شخص آتے ہیں وہ آتے ہیں حضرت حمزہ ابن عبد المطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے. اور اس کے علاوہ جو تیسرے شخص آتے ہیں وہ ہوتے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تینوں جو ہیں آتے ہیں آگے مبارزہ کرنے کے لیے. تینوں قریش سے تھے اور ایلیٹ تھے، یعنی کہ قریش کی بھی سب سے جو بڑی آپ کہہ لیں قبیلہ تھا بنو ہاشم، اس سے آتے ہیں. تو پھر عتبہ ابن ربیعہ جو وہ خوش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اب مقابلہ برابر کا ہوا، اب یہ ہمارے سامنے تم نے چیلنج جو ہے اچھا چیلنج پیش کیا ہے، اور اب ہم ان سے مقابلہ کریں گے، لڑیں گے. تو عبیدہ ابن الحارث جو ہوتے ہیں وہ عتبہ کے سامنے، کیونکہ سب سے ایجڈ یہی تھے، اور اس سائڈ سے عتبہ سب سے ایجڈ تھا، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے مبارزہ کرتے ہیں. اور دوسرے جو آپ کہہ لیں کہ سیکنڈ اولڈسٹ یا سیکنڈ ایجڈ آدمی جو تھے وہ تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری طرف سے جو تھا وہ شیبہ تھا. وہ شیبہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ہوتا ہے. اور جو سب سے اس میں ینگسٹ تھے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الولید جو تھا، دونوں سب سے ینگسٹ تھے. تو ان دونوں کا مبارزہ ہوتا ہے ایک ساتھ ہی. تو اس میں روایتوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کوئی بھی پریشانی نہیں آتی ہے پیش ان کو مارنے کے لیے. ان کو 1-2-3 وار میں ہی اس کو ختم کر دیتے ہیں دونوں اپنے اپنے اوپوننٹ کو. لیکن جو عبیدہ ابن حارث ہیں وہ مار تو دیتے ہیں، جو عتبہ ابن ربیعہ تھا اس کو مار تو دیتے ہیں، قتل تو کر دیتے ہیں، لیکن وہ ایک وار کر دیتا ہے، ایک زخم پہنچا دیتا ہے. عبیدہ ابن حارث جو تھے ان کی کمر پر ایک وار لگتا ہے، جو ایک زخم لگتا ہے. کچھ میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ گر بھی جاتے ہیں زمین میں. حضرت علی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے اس کو، عتبہ ابن ربیعہ جو تھا، اس کو ختم کرتے ہیں. تو اب دیکھیے سننے میں ہمیں بہت آسان سی لگ رہی ہے یہ چیز، لیکن بڑی چیلنجنگ چیز تھی، خاص طور سے اگر ہم قریش یا مسلمانوں کی طرف دیکھیں تو. کیونکہ اسی جتھے کے اندر ابو حذیفہ بھی تھے، جو کہ عتبہ کے بیٹے تھے. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اپنے باپ کو قتل ہوتے ہوئے، اپنے چچا کو قتل ہوتے ہوئے، اپنے بڑے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے.
تو آپ سوچیے کہ بڑا ہی چیلنجنگ تھا ان کے لیے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن یہی چیز ہے کہ جب وہ اسلام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر باطل کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو یہ ان کے لیے ایک الگ طریقہ کا ایک چیلنج تھا، ان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا یہ ان کے لیے۔ تو یہ ایک مبارزہ ہوتا ہے پورا۔ اس کے بعد جو ہے پوری ایکچوئل بیٹل شروع ہوتی ہے، مسلمانوں کا جو مورال تھا وہ بوسٹ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، مسلمان جو ہے احد احد تکبیریں لگاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور اس دن جو وہ تکبیریں لگاتے تھے، احد احد کی تکبیر لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تکبیر لگاتے ہیں۔ اور جو مشرکین مکہ تھا ان کا مورال پہلے سے یہیں سے ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ 3 اتنے بڑے بڑے لیڈرز ہمارے خاندان کے قبیلے کے، ان کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا مسلمانوں نے۔ اس کے بعد جو ہے پوری ایکچوئل بیٹل شروع ہوتی ہے، جو آپ کہہ لیں کہ ایک مسلمانوں کی اور جو قریشی کے مکہ تھے ان کے آپس میں جو جنگ ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے پوری۔ اب اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک جگہ پر یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارزے کے بعد بھی ایک ایکسٹریم پہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور وہ دعا کرتے ہیں جب ان کے اوپر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اتنے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر جو ازار تھا، جو ان کے اوپر مطلب جو ان کا کپڑا تھا جو ڈھکا ہوا تھا ان کے اوپر، وہ ان کا گر جاتا ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کپڑا پہناتے ہیں پیچھے سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے سے حگ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بس کیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس کیجیے، اللہ تعالیٰ کا آپ سے وعدہ ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا وعدہ جو ہے وہ پورا اس وعدے کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پیچھے نہیں چھوڑے گا، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اسی میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ٹرانس میں چلے جاتے ہیں، جو الگ کیفیت ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر نیچے کر لیا کرتے تھے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہی آتی تھی، وہی کی ایک یہ فارم ہوا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک جو ہے نیچے کر لیتے ہیں اور آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پسینہ بھی آ جاتا ہے، اور ان کا چہرہ جو ہے تھوڑا سا رنگت بھی بدل جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وحی کا جو وزن تھا، جو پریشر تھا، اس کی وجہ سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ وحی آتی ہے، اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابشر یا ابا بکر، کہ خوش ہو جاؤ، خوشخبری یا ابا بکر، اور اللہ تعالیٰ کا جو مدد تھی، اللہ تعالیٰ کی مدد آ چکی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ اور ایک پہاڑی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کر کے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جبرائیل امین ہے، اور جبرائیل امین آ گئے ہیں، اپنی امامہ باندھے ہوئے ہیں، صافہ باندھے ہوئے ہیں اپنے سر پر، اور گھوڑوں پر سوار ہیں، اور ان کے ساتھ دیکھو فوج در فوج پوری پہاڑ پر اتر رہی ہے، قطار در قطار اتر کر کے آ رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی کہ میں قطار در قطار بھیجوں گا، وہ دیکھو وہ آ گئی ہے، فوج پوری تیار ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا۔ اور اسی کو جو وہ کہتے ہیں کہ جو سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا شیطان، وہ دیکھ لیتا ہے اترتے ہوئے فوج در فوج اور جبرائیل علیہ السلام کو، اور وہ وہاں سے پھر بھاگ جاتا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار در قطار، اب بھی اسی کو بالکل پکچرائز کرنے کی کوشش کی علامہ اقبال نے۔ تو یہ پورا واقعہ تھا جو ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ ایک مٹی اٹھاتے ہیں وہاں سے، کچھ مٹی اپنے ہاتھ میں، اور اٹھا کر کے قریش کی طرف پھینکتے ہیں، آرمی کی طرف، اور کہتے ہیں شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ، یعنی کہ تباہ و برباد ہو جائیں یہ فیسز، یہ جو چہرے ہیں ان کو میں کبھی نہیں دیکھوں گا، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے، ختم کر دے۔ اور ویسا ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ کچھ روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ان کو جو رسول اللہ نے وہ پھینکی تھی مٹی، کچھ روایت میں آتا ہے کہ اتنی تیز ہوا چلتی ہے کہ ان تک وہ مٹی پہنچتی ہے، اور کچھ مٹی جو زمین میں پڑی ہوتی ہے ان تک پہنچتی ہے، کہ ان کو اپنے چہرے کو بھی صاف کرنا پڑتا ہے۔ جو قریش کی جو آرمی تھی پوری، ان کی آنکھوں میں مٹی اور دھول چلی جاتی ہے، وہ اپنے چہروں کو صاف کرتے ہیں اس چیز میں۔ تو اس کے بعد پھر پوری جو ایکچوئل بیٹل ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور پھر جو جنگ ہوتی ہے وہ واقع ہوتی ہے۔ کیونکہ کلاس تھوڑی کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ باقی کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو کور کر لیں گے، اور انشاءاللہ اس کو ختم کر لیں گے، پوری جو ڈیٹیل ہے جو جنگ بدر ہے، کیونکہ اب صرف ایکچوئل بیٹل ہی رہ گئی کہ کیا کیا واقعات ہوئی، اس میں ہم بتائیں گے کہ کچھ شہادتیں ایسی ہوئی ہیں جو شہادتوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور کچھ ایسے جو سمبولک قتل ہوئے ہیں جو مسلمانوں نے قتل کیا ہے، جو ہونا ہی تھا، جو جیسے کہ امیہ بن خلف کا، ابو جہل کا، ان لوگوں کا جو قتل ہے، ان کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اور پھر ہم جو وار بوٹی آئی ہے، جو کہ آپ کہہ لیں کہ مال غنیمت ہوا ہے، پہلی بار یہ مال غنیمت آتی ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ اب تک تو ایسا ہوا کرتا تھا کہ جس کے ہاتھ جو لگا وہ لوٹ کر کے لے جایا کرتا تھا، لیکن اب بہت سارا مسلمانوں کے پاس مال آتا ہے، تو اس میں پوچھتے ہیں کہ کس کا ہوگا کس کا ہوگا، تو اس کو بھی سورۃ الانفال جو ہے اصل میں وہ اسی چیز پر آئی ہے۔ انفال کہتے ہیں نفل کی جمع انفال، کہ جو ایکسٹرا ہوتا ہے مال، یعنی کہ بوٹی جو ہوتی ہے، جو غنیمت ہے، مال غنیمت، اس کو ڈرائیو کیا گیا ہے وہاں سے، تو اسی کے لیے آئی تھی، کیونکہ کچھ مسلمان یہ پوچھنے لگے تھے کہ یہ کس کا مال غنیمت ہے، میرا ہے، یا کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا یا قتل نہیں کیا تھا، لیکن وہ بھی اپنا حصہ مانگ رہے تھے، تو کچھ کہہ رہے تھے ہمارا ہے، کچھ کہہ رہے تھے ہمارا ہے، اور رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا جواب دیتا ہے اس سورۃ الانفال کے اندر، پہلی لائن سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں جو بھی کہنے میں، میرے کہنے میں یا آپ کے سننے میں جو بھی کمیاں غلطیاں کوئی، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے اور قرآن سے اور اللہ تعالیٰ سے اسی طریقے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ ان سے محبت کرنے کے حق ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔